10 ستمبر کی سپہر ادب شناس کی ادبی نشست کا اہتمام کراچی میں واقع خانہ فرہنگ ایران کی پرشک عمارت میں کیا گیا۔ ادب شناس کے شرکاء کی خوش نصیبی کہ ادبی میدان میں کراچی کی پہچان جناب عقیل عباس جعفری صاحب کو خصوصی طور پر اس محفل میں مدعو کیا گیا۔ تمام شرکاء نے جناب عقیل عباس جعفری صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملنے والے تمغہ امتیاز کی مبارکباد دی۔ السلام علیکم جی، سب دوستوں کو ادب شناس کی آج کی محفل میں خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے خانہ فرہنگ ایران میں، اور میرے ساتھ خانہ فرہنگ ایران کے نمائندے جواد نقوی صاحب موجود ہیں، زین نقوی صاحب موجود ہیں، اور زین نقوی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ پہلے مجھے ایک افتتاحی تعارف دے دیجئے اور خانہ فرہنگ ایران کی تاریخ کے بارے میں کچھ مختصراً بیان کر دیجئے، تو پھر اس کے بعد ہم اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لازم جانتا ہوں چونکہ بزرگان یہاں ہیں تو کھڑے ہو کے یہاں پہ آپ کے سامنے رہوں۔ خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق وجعلنی من لدنک سلطان نصیرا۔ آواز آ رہی ہے؟ چونکہ ٹھیک ہے، گلا جو کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے خراب ہے، اور میں آپ تمام دوستوں کو، تمام عزیزان، اہل قلم، اہل سخن، اہل ادب، تمامی عزیزان کو خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ڈاکٹر سعید طالب انیا کی جانب سے بھی آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، جو کہ کچھ مصروفیات کے باعث یہاں پہ تشریف نہیں لا سکے، اور ظاہر ان کی جگہ خالی ہے، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان سے انشاءاللہ مستفید ہو سکیں گے۔ خوب، کتاب کے حوالے سے ظاہر ہے ایک یہ جب سے ہمارے عزیز جناب آغا کاظم اور ہمارے جاوید صاحب اور آمنہ صاحب جب سے تشریف لائیں، ایک امید کی کرن ایک جاگی کہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو بڑی ایک امید کی کرن جاگی کہ ایسے ایک معاشرے میں، ایسے ظلمت میں، ایسی ظلمات کی تاریکی میں کہ جہاں فن و ادب تو دور، کتاب سے بھی ایک دوری کو ایک سمجھے ایک ذوق و شوق سمجھا جانے لگا ہے، اور کتاب سے دوری ایک فن سمجھی جانے لگی ہے، اور اس وقت کتاب سے دور دور تک اصلا نسلیں نوجوان کا تعلق دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسی فضا میں ایسے برناموں کا اہتمام، ایسے نشستوں کا اہتمام واقعی ایک پر امید اور جو ہے ثمر آور ہے، اور میں تمام آپ دوستوں کو اس حوالے سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ خوب، دو تین کتاب کے بارے میں ظاہر ہے اس کی اہمیت میں کیا بتاؤں کہ جب خدا نے اس کی اہمیت قرآن مجید میں بتا دی ہے، اور انسان کو وہ کچھ کتاب کے ذریعے سکھا دیا کہ جو انسان نہیں جانتا تھا، تو اس سے بڑی اہمیت میری نظر میں کوئی نہیں ہوگی، اور ان ناچیز سے کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کہ کتاب سے دوری کی کہ چند مفاسد اور کچھ فساد میں جو مبتلا کتاب کی دوری کی وجہ سے، اور آفات میں جو مبتلا امت اور ملت ہو جاتی ہے، اس کی طرف جانب چند بزرگوں کی اجازت سے، دوستان کی اجازت سے اشارہ کروں گا، اور آپ سے جو ہے الوداع چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، کتاب سے دوری کی ایک وجہ اور ایک آفت کا جو شکار امت، ایک ملت، ایک قوم ہو جاتی ہے، وہ ہے خود باختگی۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت جب بھی کسی بھی کتاب اور کتاب خوانی سے دوری اختیار کر لیتی ہے، وہ خود باختگی کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ خود باختگی انہیں محکوم اور مغلوب بنا دیتی ہے۔ اور آج یہ عام حالات میں دیکھ رہے ہیں، ہماری پاکستانی ملت اور ہماری قوم کے حالات بھی اسی وجہ سے ہیں۔ ہماری قوم کی کتاب اور کتاب خوانی سے دوری خود باختگی کے شکار ایک قوم کو، ایک ملت کو، ایک جوان کو بنا دیا ہے، اور یہ خود باختگی ہمیں لے جاتی ہے غلامی کی طرف، اور یہی خود باختگی ہمیں لے جاتی ہے ان مفاسد کی طرف کہ جو ایک قوم کو ایک زوال پذیر ہونے کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو اندلس کا ہوا، اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو دیگر قوموں کا ہوا، یہ اس کا وہی حال ہوتا ہے جو سلطنت عثمانیہ کا ہوا، اور آج بھی ہم وہ حالات اور وہ واقعات سے گزر رہے ہیں
اور اگر ابھی بھی ہم اس چیز کو اگر ہم ملحوظ خاطر نہ رکھیں اور کتاب خانے کی ترویج نہ کریں تو شاید دیگر ہم مسائل کا روز بروز جس کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں مزید شکار ہو سکیں۔ اسی طرح ہماری قوم ایک جوان کی ایک حالت آج ہم دیکھیں تو مغرب زدگی کی ایک زیادہ ایک ترویج پائی جاتی ہے، اور جس جوان کی حالت ہم دیکھیں انڈیویجول کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو اپنے آپ سے بے خبر بے خودی کی حالت میں جانب مغرب وہ متوجہ ہے۔ اس کی بھی بنیادی وجہ ہم یہ دیکھیں تو یہی ہے، کیونکہ وہ کتاب خوانی سے ناواقف رہے، نہ اس نے تاریخ پڑھی ہے، نہ وہ خود کو جانتا ہے۔ چونکہ وہ خود کو نہیں جانتا، وہ بے خودی میں مبتلا ہے، لہٰذا وہ یا تو مغرب زدگی ہو جاتا ہے یا مشرق زدگی ہو جاتا ہے، اور اس میں بقول علامہ اقبال کے کہ اس میں کہ پھر خودی ختم ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں خودی ختم ہو جائے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ خوب، اس شعر کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور میں کتاب ایک یہاں پہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی کی جو 250 سالہ انسان ہے، یہ اس کی تیسری جلد ہے کہ جو اس وقت اردو میں نشر ہوئی ہے خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران کی جانب سے، تو میں نے کہا یہاں آپ کو اس کی معرفی کروں۔ یہ 250 سالہ انسان، اس کا بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ اس مطلب سے پہلے ہم اگر دیکھیں اس کے مصنف کے بارے میں کہ جو خود ایک پوری قوم و ملت کی زبان تھامے ہوئے ہے، اور نہ صرف ملت کے لیے بلکہ باہر ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اثر و رسوخ اور کافی ملت اسلامیہ اور ملت تشیع میں ایک کافی اثر اور نام رکھتے ہیں آیت اللہ سید علی خامنہئی۔ اتنی جو ہے آپ دیکھیں کہ مصروفیات کے باوجود، اتنے کاموں کے باوجود، ایک ایران کا ایک سپریم لیڈر ہونے کے باوجود وہ اس قدر ایک وقت دے رہے ہیں کہ وہ کتاب نویسی بھی کرتے ہیں اور کتاب خانے بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے وہ ان کتاب خانوں میں سے جن کو فارسی میں ایک اصطلاح ہے تن خوانی، نہیں معلوم اردو میں اس کی نہیں آئی یہ اصطلاح، فارسی میں اس کی ہے تن خوانی۔ تن خوانی ایک ٹیکنیک ہے، میں اسی کو بتا رہا ہوں۔ تند خوانی، تے نون دال، جی تن خوانی، تن یعنی تیز، خوانی یعنی پڑھنا۔ چونکہ اردو میں رائج نہیں ہے ہمارا کتاب خوانی تو لہٰذا ہم اس سے بھی ناواقف ہیں۔ تن خوانی کہتے ہیں تیز پڑھنا ہے، خاص ٹیکنیک ہے کتاب پڑھنے کی جس میں تیزی سے پڑھا جاتا ہے اور تمام مطالب اس کے حفظ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں خاص ٹیکنیک ہے جو اسپیشلائز، سوری زود مطالعہ ایک لفظ ہے، زود مطالعہ، خوب یہ بھی فارسی ورڈ ہے۔ ہاں ہے فارسی جی لیکن یہاں مربع جائیے۔ زود مطالعہ، ان زود مطالعہ کرنے والوں میں سے ایک ہے دنیا کے جو تمام تر کتابیں جو ہے مطالعہ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ میں کافی مثالیں ہیں، ظاہر وقت کی قلت ہے میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا، اور جب بھی کوئی بھی کتاب خانے کا کوئی ایکسپو ہوتا ہے یا پھر کوئی ایگزیبیشن ہوتی ہے تو جو کتابیں انہیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو اکثر وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، آپ ویڈیوز اور اس میں آپ ضرور دیکھیے گا۔ نہ صرف کتاب پڑھنے کی ترویج رکھتے ہیں بلکہ ان کا ایک کہتے ہیں کہ جیسے ہم بریڈ اور روٹی کو اپنے ہم باسکٹ میں روزانہ اضافہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم کتابوں کا اضافہ کریں اور کتابوں کو ہم ترویج کریں۔ تو یہ 250 سال انسان کی کتاب ہے جو ابھی ترجمہ ہوئی ہے، اس میں 250 سال کا سے مراد ایک انسان اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو 11 امام اس کے بعد گزرے ہیں، ان کی ایک سیرت، ایک روش کو خاص انداز میں، ایک خاص جو ان کی سیرت ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پہ گہری مطالعاتی اور تحقیقاتی گفتگو اس میں بیان ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو 250 سال تک یہ جو امامت کا سلسلہ رہا ہے، یہ الگ الگ لوگ نہیں تھے بلکہ ایک ہی انسان ہے اور ایک ہی سیرت اور ایک ہی طریقہ زندگی ہے۔ تو یہ میں کتاب چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہاں پہ عرض کرتا چلوں۔ دوسرا یہ کہ خانہ فرہنگ میں آپ کو خوش آمدید عرض ہے۔ آپ یہاں پہ لائبریری آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں 12,000 سے زائد کتابیں اس وقت موجود ہیں، اور لگ بھگ 300 سے 350 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ممبرشپس لی ہوئی ہیں۔ اس طرف ایک ہمارا سیٹ اپ ہے، ایک دوسرا اس جانب ہے جو کہ خواتین کا ہے، جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کہ جو آ کے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو یہاں پہ خوش آمدید ہے۔ اور میں گزارش بھی کروں گا کہ آپ لوگ آئیے، مطالعہ کیجئے، یہاں سے جو کتاب آپ کو جو آپ جس آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں، جو آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ ضرور یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خانہ فرہنگ میں یہاں پہ ایک آڈیٹوریم بھی موجود ہے، یہاں ہمارے پاس ایگزیبیشن ہال ہے، اوپر یہاں پہ کانفرنس ہال ہے،
میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں سے جب فارغ ہوں تو ضرور یہاں پہ ایک دفعہ وزٹ کرتے ہوئے جائیے گا. تو اس لائبریری کا ظاہر ہے یہ آپ لوگوں سے متعلق ہی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہی یہ بنائی گئی ہے. تو آپ لوگ اس میں جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہہ دل سے ہم آپ کو جو ہے اس میں ویلکم کریں گے, خوش آمدید عرض کریں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں اور سب بہرہ مند ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب. اچھا, پروگرام کا ہم باضابطہ افتتاح کرتے ہیں جس طرح جو ہماری بیٹھک کا اور نشست کا ایک فارمیٹ ہے اس کے حساب سے. اور آج میں پروگرام کا میں چاہتا ہوں کہ پہلی پڑھت ہو وہ ہماری بہت ہی شاندار لکھنے والی ماریہ مہوش کی طرف سے ہو. ان کی نئی کتاب مہوشیاں ابھی کچھ دن ہی قبل پبلش ہوئی ہے, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ پلیز وہ کچھ پڑھیں اس میں سے. جی, سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم, اور بہت شکریہ آمنہ کا, جاوید صاحب کا کہ مدعو کرتے ہیں اور اس قسم کی خوبصورت نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں. مہوشاں آج میں اپنی ہی کتاب کا تعارف دوں گی. اس میں نظمیں اور اختراعات شامل ہیں. نظمیں اس میں چونکہ بنیادی طور پہ میں نثر لکھتی ہوں, اور جب کبھی شاعری کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے تو نظمیں بھی پھر نثری ہی کہتی ہوں. اچھا, مہوشاں میں جو بظاہر نام سے تو بڑا رومانوی سا اس کا نام ہے, لیکن اس میں جو نظمیں ہیں وہ ڈارک پومز ہیں. زیادہ تر رومانوی بھی ہیں مگر کم ہیں, زیادہ تر ڈارک پومز ہیں. لیکن وہ اتنی ڈارک شاید اس لیے محسوس نہیں ہوں گی کیونکہ وہ چونکہ مہوشاں کے زیر اثر لکھی گئی ہیں تو ہم اسے گرے پومز تو کہہ سکتے ہیں. تو اسی میں سے ایک نظم آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. اس کا عنوان ہے کورے کاغذ جیسی زندگی. جبران کے سفید کورے کاغذ کو غرور تھا اپنے بے داغ ہونے پر. جبران کے کورے کاغذ تک کوئی رنگین پینسل, کوئی قلم نزدیک نہ جا سکا. میری زندگی بھی کورے کاغذ کی مانند سادی ہے. کوئی غم, کوئی خوشی, کوئی امنگ پاس نہیں ہے. تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مجھ پہ کوئی رنگ, کوئی نشان نہیں. جبران کے کورے کاغذ کا غرور میں نے بھی پہن لیا. میرے لیے بس یہی کافی تھا کہ حواس کے دائرے میں تمہارا چہرہ ہے. مگر اس دن جب تم پہ ابدی نیند کا حملہ ہوا, اس دن وہ بے نام ربط جو میں فاصلے لیے ساتھ چل رہی تھی, وہ ربط اس ابدی نیند سے ٹوٹ گیا. اس دن ہم دونوں مرے تھے مگر فقط تم کو مٹی کے نیچے چھپا دیا گیا, اور میں جبران کے کورے کاغذ جیسا غرور لے کر واپس آ گئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلی پڑھت جی, بہت شکریہ مہوش, آپ نے بہت اچھا پڑھا. اگلی پڑھت کے لیے ازبی صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ وہ کتاب کا تعارف اور مصنف کا تعارف کریں اور ایک پیرا پڑھ لیں. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم. نون میم راشد صاحب کی کتاب ہے ایران میں اجنبی. چونکہ آج ہم ایران کلچر کے مرکز میں ہیں تو میں نے کہا یہی انتخاب سب سے بہتر رہے گا. نظم کا عنوان ہے نمرود کی خدائی. یہ قدسیوں کی زمیں جہاں فلسفی نے دیکھا تھا اپنے خواب سحر گہی میں, ہوائے تازہ و کشت شاداب و چشمے جہاں فروز کی آرزو کا پرتو. یہیں مسافر پہنچ کے اب سوچنے لگا ہے وہ خواب کابوس تو نہیں تھے, وہ خواب کابوس تو نہیں تھا. اے فلسفہ گو, کہاں وہ رویائے آسمانی, کہاں یہ نمرود کی خدائی. تو جال بنتا رہا ہے جن کے شکستہ تاروں سے اپنے موہوم فلسفے کے. ہم اس یقین سے, ہم اس عمل سے, ہم اس محبت سے آج مایوس ہو چکے ہیں. کوئی یہ کس سے کہے کہ آخر گواہ کس عدلے بے بہا کے تھے عہد تاتار کے خرابے. عجم وہ مرزے طلسم و رنگ و خیال و نغمہ, عرب وہ اقلیم شعر و شہد و شراب و خرما. فقط نواسنج تھے در و بام کے زیاں کے, جو ان پہ گزری تھی اس سے بدتر دنوں کے ہم سید ناتواں ہیں. کوئی یہ کس سے کہے در و بام آہن و چوب و سنگ و سیما کے حسن پیوند کا فسوں تھے. بکھر گیا وہ فسوں تو کیا غم, اور ایسے پیوند سے امید وفا کسے تھی. شکست مینا و جام برحق,
شکست رنگ ہزار محبوب بھی گوارا. مگر یہاں تو کھنڈر دلوں کے یہ نوع انسان کی کہکشاں سے بلند و برتر طلب کے اجڑے ہوئے مدائن شکست آہنگ کے حرف و معانی کے نوحگر ہیں. بہت شکریہ. بہت عمدہ بھائی، بہت عمدہ. وہ پڑھتے ہیں بھائی آپ. اچھا، آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ پہلی بار ہماری بزم میں شامل ہیں ڈاکٹر محمد حنیف شیوانی صاحب. حنیف شیوانی صاحب معروف سرجن ہیں، لندن میں ہوتے ہیں اور کراچی چونکہ آئے ہیں، اور ان کی خاص خواہش تھی کہ ادب شناس کے دوستوں سے ملاقات ہو، تو میں درخواست کروں گا وہ اپنی کتاب کا تعارف دیں، اپنے تعارف دیں اور کچھ پڑھیں. بہت شکریہ جاوید بھائی، اور آپ سب کا بہت شکریہ. یہ میں پہلی دفعہ تو فزیکلی آیا ہوں، اس سے پہلے جو ہے نا ورچولی موجود تھا جہاں. جی ورچولی، اب اسپریچول میرا خیال اب اسپریچولی ہو جاؤں گا. اب تک تو ورچولی تھا، فزیکل ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اسپریچولی آئے گا شاید. عارف کیا، میری ایک کاوش تھی، نیمی مضامین، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو شاید دیکھا ہوگا، تو اس کا تھوڑا سا ہے. اور پھر اب دوسری جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی تک پردے میں آپ سے پردے میں، تو اب دیکھیں پردہ کب ہٹتا ہے. یہ پبلشر پہ ہیں، ہاں، کتنی ٹکٹ لگاتے ہیں، کتنی قیمت دیتے ہیں، پھر پردہ ہٹے گا شاید. تو اب میں آپ کو کیا، میں آپ کو کتاب بتا دیں، اپنی کتاب ایک آدھا پیراگراف پڑھ کے سنا دیں. نہیں، میم مضامین اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نام رکھا، کیسے رکھا، کیوں ایسا نام رکھا جو کہ عام نام ہے. کتاب کا کور جو ہے وہ دہلیز ہوتا ہے، کھولیں تو پتہ چلے اندر کیا ہونا چاہیے. میں کہا پھر تجسس نہ آ رہا نا، تھوڑا تجسس ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ سوچ کے نام رکھا تھا کہ میم مضامین. تو ایک دوست نے اس کو اٹھا کر پڑھ دیا کہ میم مضامین. میں نے کہا بھائی میری میم مجھے مارے گی، اس کے لیے مضامین نہیں لکھے ہوئے. ہاں، تو یہ اس کے پاس پھر جگہ ہم نے لگا دیا کہ بھئی یہ آپ اعراب لگا دیں. تو اردو میں اعراب کی کہاں ضرورت ہوتی ہے، تو اکثر جگہوں پہ اعراب کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہے نا تاکہ لندن سے آئی گی کتاب تو میں بھی سمجھیں گے. اور مذاق نہیں کر رہا ہوں، سیریسلی یہ ہوا ہی اس طرح سے تھا کہ یہ بغیر اعراب کے لگی ہوئی تھی میم. تو ایک دوست نے کہا یار کن چکروں میں بھائی میم پہ مضامین لکھ رہا ہے. میں نے کہا جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اور بھی لوگ یہ کہتے ہوں گے. تو پھر میں نے کہا اعراب جو ہے لگا دیے جائے. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا اور میم ہے شین کر دیا جائے، اس لیے کہ میرے فیس بک پہ جو شروع میں لکھے تھے وہ سب میم ہے شین کر کے رکھا تھا. کون پڑھتا اتنا بڑا نام؟ تو میں نے کہا چلو میم ہے شین، تو ذرا تجسس رہے. اب آپ لوگ پڑھ کے بتائیے گا کہ یہ جو ہے نا عنوان ٹھیک تھا، موضوع ٹھیک ہے کہ نہیں. مقصد یہ تھا کہ آج کل لوگ پڑھتے کم ہیں، میری شکایت ہے شاید، یا میرا خیال ہے. لیکن یہاں کل اردو بازار جانا ہوا تو یہ کتابیں چھپ رہی ہیں دھڑادھڑ، جس کو دیکھو ایسے کتاب چھپ رہی ہیں اور بک رہی ہیں، سب ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں کتابیں پڑھی نہیں جاتی، بہت پڑھی جاتی ہیں اور بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں. اور پھر اس محفل میں نے دیکھا نا جو شوق آپ لوگوں کا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا. جس طرح سے بیٹھتے ہیں، میں ورچوئل ایک دفعہ تھا تو اعظمی صاحب کو سنا تھا میں بہت متاثر ہوا تھا. اور پھر یہاں آ کر جو ہے نا آپ کو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تن خوانی نا مجھے نہیں پتہ تھا. قصہ خوانی تو بہت سنا ہے، قصہ خوانی کے پی کے میں، اور قصہ خوانی بازار مشہور ہے کھانے پینے کے لیے. تو ہم تو خوانی کا مطلب تھا خانی ہے، ہم تو یہی سمجھتے تھے کھانا کھاؤ پیو بھائی مزے کرو. اب یہ تن کھاؤ کہ تن کھاؤ یہ اور بات ہے. تو آج بھائی اب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سکھایا ہمیں کہ تن خوانی کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کو بات پڑھیے نا یار، اس میں کچھ نہیں ہے، آپ پڑھیے گا. بہت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیا سمجھیں. جی پڑھیے. اس میں ایک مضمون ہے 2 پیسے کا فائدہ. تو کیا پہلے سوچا مضمون کا عنوان رکھوں 2 ٹکے کا فائدہ. پھر سوچا کہ کسی نے اپنی زندگی میں ٹکا ہی نہ دیکھا ہو تو وہ کیا سمجھے گا کہ 2 ٹکے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ویسے بھی سن 71 کے بعد جب مشرق و مغرب الگ ہوئے اس وقت سے ٹکے والے پیسے والے ہو گئے اور پیسے والے ٹکے کے ہو گئے. ٹکے کے نہیں، ٹکے کے ہو گئے نا. 2 ٹکے کی بات ہے نا بھائی، یہ کہتے کیا 2 ٹکے کی بات ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، سچائی بھی یہی ہے. 2 ٹکے کے لوگ مشرق و مغرب میں ہر جگہ ملتے ہیں، پر یہاں تو ایسے 2 ٹکے کے لوگ بڑے بن گئے ہیں جنہوں نے ملک کو ہی 2 ٹکے کا کر رکھ دیا.
اب یہ دل دکھتا ہے تو آدمی بولتا رہتا ہے جو آتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک اور مضمون کا تھوڑا سا آپ کو، کیونکہ یہاں سب ادب شناس ہیں. ہم بچپن میں جس طرح یہ لائبریری ہے، ہمارے اسکول میں لائبریری ہوا کرتی تھی. میں پٹیالہ میں اسکول سے کیا تو وہاں لائبریری تھی. الحمدللہ ابھی تک مجھے لائبریری کا نقشہ یاد ہے. پطرس کے مضامین وہاں ہم نے پڑھی. میں بات کر رہا ہوں 1970s ارلی 70s کی، 75 76 کی. تو کتے جو ہے پطرس کے مضامین میں کس نے نہیں پڑھی ہوگی؟ یہاں کافی ینگ جنریشن بھی ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پڑھتے. جس نے پطرس کا مضمون، یہ ہے مضمون کتے اور دور جدید سے میں تھوڑا سا اقتباس کر کے دے رہا ہوں. جس نے پطرس کا مضمون کتے ایک بار پڑھ لیا ہو، وہ خواہ ایسے مضامین کے 14 اور ٹیکے لگوا بھی لے، ان کتوں کو بیان کردہ نقشہ اور مصنف کی تحریر کا کبھی نہیں بلا سکتا. اچھا کاٹا ہے نا؟ تو اور اگر اردو ادب کے کسی طالب علم نے اب تک وہ نہیں پڑھا تو امید ہے کہ یہ مضمون ان میں اردو ادب سے وفاداری کا جذبہ بیدار کرے گا. اگر پطرس مرحوم اپنے مضمون کا عنوان کتوں کا مشاعرہ رکھ دیتے تو شاید ممکنہ قاری کو اس کے مضمون کا کچھ اندازہ ہو جاتا کہ مشاعرہ ہو رہا ہوگا کتوں کا، آپ پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بڑا اچھا انہوں نے سین کریٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر. لیکن پھر شاید مضمون کی جامعیت کے ساتھ انصاف نہ ہو پاتا. تو لہٰذا قارئین سے گزارش ہے کہ جس طرح کتاب کو اس کے سرے وسط میں نہیں پہچاننا چاہیے، دیکھیں اندر کیا لکھا ہوا، تو ذرا پڑھ لیجیے گا اس کتاب کو کہ میمی مضامین میں کیا لکھا ہوا. تو اس طرح آپ کتوں کی اور کافی چیزیں ایک اور ہے کہ کتوں کا جو آج کل استعمال ہوا آتا ہے طریقہ اقدام حفاظت کے طور پر، تو اس پہ جو ہے نا آپ دیکھیں. اگر آج کے دور میں یہ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر مقامات پر حفاظتی اقدامات کے نام پر کتوں کو اس امر کا تابع کیا جاتا ہے کہ وہ ہر آتے جاتے ایرے غیرے کو سونگھتے پھریں. یہ کہاں کی انسانیت ہے یار؟ ذرا سوچئے کہ اگر انسان کو یہ کام دیا جائے تو کتنا ناگوار گزرے گا. کتوں کے سونگنے کی حس انسان سے 20 گنا زیادہ ہوتی ہے. ابھی ہم نے میڈیکل ڈال دی تھوڑی سی نا، بچپن میں پڑھتے تھے انسان کی جو سونگنے کی حس ہوتی ہے کتوں کی 20 گنا زیادہ ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ اگر انسان کے سونگنے کی حس 20 گنا بڑھا دی جائے تو اس پہ کیا گزرے گی؟ تصور کریں. ایسے معاملات میں مختلف حالات اور وقوعات کا تصور ہی لرزہ خیز ہے. بو تو بو ہوتی ہے، بدبو ہو تو بدبو ہے، لیکن خوشبو کو بھی 20 گنا بڑھا دیا تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. نہ ناک پر کوئی رومال، نہ کوئی چھینک، نہ ماتھے پر کوئی شکن. دل میں اٹھتی ہوئی اکتاہٹ کو کامیابی کے ساتھ کچلتے ہوئے چہرے پر ایک سنجیدگی کے ساتھ اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے جب کوئی صاحب نظر ان کتوں کو دیکھ لے تو آشش کر اٹھتا ہے. اکثر افسران اپنے ماتحتوں سے کہتے ہیں کہ جانوروں سے کچھ سیکھ لو، کہ اس کتے کو نہیں علم کہ ہزاروں کو سونگنے کے بعد بمشکل ایک ملے گا. لیکن کیا کیا جائے، کام تو کام ہے اور فرض کی ادائیگی اس کی فرض ہے. تو اسی سے آپ سب کا کاروبار چلتا ہے. سیکھنا چاہے تو انسان کتے جیسے جانور سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے. میں خالی یہ بات انشاءاللہ. تو یہ ہے آپ کا، اس میں کچھ تھا اگر آپ کو، اور یہ اس کے جو ہے نا آپ اس میں سے میرا خیال اس وقت پڑھنے کی شاید ٹائم وقت نہیں ہے نا مثلا. تو یہ انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں تو انشاءاللہ رکھیں گے. السلام علیکم. آج جو کتاب میں نے چنی ہے پڑھنے کے لیے تعارف کے لیے، اس کا نام ہے سات کین. یہ سات کین جو کہ ایک شاعر بھی تھے، مصور بھی تھے، خطاط تھے بہترین. ان کے بھتیجے نے یہ کتاب، سید سلطان احمد نقوی صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا. اور دراصل ایک سلسلہ ہے کتابوں کا، زندہ کتابیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، آئیڈیاز لیتے ہیں راشد اشرف صاحب. وہ کتابیں جو ہندوستان میں 90s میں پوری لکھی گئیں، 50s میں، جیسے 50s 60s میں لکھی گئیں اور اب ناپید ہیں، ان کو دوبارہ سے ان کی اشاعت کا بیڑا جو ہے وہ راشد اشرف صاحب نے اٹھایا، اور اسی میں سے یہ کتاب ہے سات کین کے اوپر. اس کتاب میں سات کین صاحب کے بارے میں بہت سارے مختلف آرٹیکلس ہیں. اس کے علاوہ ان کی زندگی، ان کی آپ بیتی بھی ہے، خود نوشت ہے، ایک مختصر سی سفر نامہ ہے، مختصر سا ان کی رباعیات اس میں شامل ہیں. تو اس میں سے ایک بہت مختصر سا میں نے پیراگراف چنا ہے پڑھنے کے لیے. آپ کو جب ریڈیو آل انڈیا ریڈیو میں جاب ملی، وہ کس طرح ملی، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک صاحب نے آپ کو جاب آفر کی، تو اس کے بارے میں یہ ہے.
انہوں نے کہا تم کو ایک ایسے فنکار کی حیثیت سے جس کو معاوضہ ماہانہ طور پر ملے گا ریڈیو کے میوزک سیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ پھر بولے بس تمہیں خوشخط طریقے سے غزلیں اور مکالمے لکھنے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کس کے لیے؟ انہوں نے بتایا کہ گانا گانے والوں کے لیے اور ڈرامے میں حصہ لینے والوں کے لیے۔ میری عقل میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھر گویا ہوئے کہ تمہیں ہر ماہ 60 روپے ملا کریں گے، اور پھر میرے ششو پنچ کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ترپ کی یہ چال بھی چل دی کہ دیکھو آج سپتمبر کی 10ویں تاریخ ہے، اگر آج ہی کام شروع کر دو تو پورے مہینے کا معاوضہ ملے گا۔ میں نے سوچا کہ 20 دن کے بعد اور 60 روپے، یہ وہ زمانہ تھا جب ایک اٹھنی بھی میرے لیے کثیر رقم ہوا کرتی تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ صرف 20 دن کے بعد 120 اٹھنیاں، میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ صرف 20 دن کے لیے یہ کام کیا جائے اور 60 روپے اپنی شیروانی میں کی جیب میں ڈال کر ممبئی کی طرف کوچ کیا جائے، یہ نوکری قبول کر لی۔ ہاں، اس کے بعد میں نے اسی لیے چوز کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت انٹرسٹنگلی سب کچھ بتایا کہ کیسے کیسے مختلف فنکار جن کے آج کل بہت بڑے بڑے نام ہیں، فنکار شعراء سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور کیسے جب انہوں نے یہ جاب کی تو ان کی اردو بہت ویک تھی، انہوں نے اپنے خود نوشت میں خود لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیسے سیکھا، لکھ کے انہوں نے کیسے سیکھا اور ان کو کیسے ازبر ہو گیا۔ اور ایک وہ کام تھا جو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے کیا، اور ایک وہ کام تھا جو انہوں نے اپنے گھر کے لیے کیا، مختلف جو ان کو شاعری لکھنے کو ملتی تھی وہ شاعری انہوں نے اپنے پاس بھی جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھی۔ بہت سارے ایسے شعراء کا کلام تھا جو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور انہی سے انہوں نے سب کچھ سیکھا، اور خوش خطی کرتے جو ہے وہ انہوں نے اپنا کیا سے کیا مقام بنا لیا۔ تو وہ ایک انسپریشن بھی ہے ہمارے لیے، اور خیر ایک بڑا نام تو ہے ہی، تو یہ پڑھنی چاہیے، مجھے انٹرسٹنگ لگی تو میرا خیال ہے پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم جناب، جاوید صاحب نے میرا تعارف نہیں کرا، میں کرا دیتا میرا نام محسن رضوی ہے، اور پیشے کے اعتبار سے ایک ڈائریکٹر ہوں، پروڈیوسر ہوں، اور میں نے کتاب تو اپنی بھی لکھی ہے تسنیم، مگر میں آج کے لحاظ سے جو خاص طور پہ ملک کے حالات ہیں اس پر مجھے فیض احمد فیض صاحب کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے، میں وہ لایا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ نظم اتنی انقلابی ہے کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ ہلکی آواز میں سر سے اجازت لے کے، جو کہ خانہ فرنگ ایران کے ہم تھوڑا بہت، تاکہ جاوید صاحب جی اجازت، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح قدل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ اٹھ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے،
सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करे खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। इंशाअल्लाह 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 देखेंगे, जरूर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगली पढ़त के लिए करके मैं दावत दूंगा अयूब इस्माइल साहब को। अयूब इस्माइल साहब आज हमारी नशिस्त में दूसरी बार आए हैं, पिछली बार नहीं पढ़ सके थे। हमज़ा नामा के नाम से फेसबुक पे अक्सर लिखते रहते हैं, नसर भी लिखते हैं, नज़म भी लिखते हैं। तो कुछ अपना तारुफ दीजिए और कुछ अपनी तहरीर पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। अयूब इस्माइल नाम है मेरा। हल्के बोलता हूँ, तेज़ बोलने की आदत नहीं है, थोड़ा हल्के ही बोलता हूँ। इसके लिए पहले ऊंचा बोलने का इख्तियार 27 साल पहले खो दिया था जब शादी हुई थी। उसके बाद से आदत नहीं है। फेसबुक पे ही थोड़ी बहुत वगैरह कॉलम वगैरह लिख लेते हैं, कुछ शायरी भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। लास्ट ईयर छोटा बेटा मेरा, सबसे छोटा 11 साल का उस वक्त था, उसको बोन कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो 10 महीने अस्पताल में लगे। तो अस्पताल के दिनों में ही कुछ पोस्ट वगैरह लिख लिया करते थे, मुशाहिदात वगैरह जो उस वक्त होते थे तो वो लिख लिया करता था, थोड़ा हल्का हो जाता था। तो मुझसे ज़्यादा अटैच था, तो हम दोनों साथ ही रहते थे। तो कुछ हमारे मुकालमात होते थे, कुछ मुशाहिदात। तो इस वक्त एक, जब इसकी कीमोथेरेपी वगैरह होती थी तो दवाइयाँ बनने में तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। उस इंतज़ार के ऊपर एक उस वक्त एक पोस्ट लिखी थी, वो थोड़ी सुनाऊँगा छोटी सी। अस्पताल जहाँ इंतज़ार की फसलें उगती हैं, वो फसलें जिन्हें कुदरत हमारे लिए काश्त करती है और हम ना चाहते हुए भी उन्हें काटने पर मजबूर होते हैं। कोई हाथों से काट रहा है तो कोई दांतों से, किसी की सांसें उलझी हैं तो किसी के ख्वाब, मगर सब में एक बात मुश्तरक है, सभी को जाए फरार चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर हो। अभी दवाएं बनने के इंतज़ार में बैठे हैं तो वेटिंग एरिया हज़ार दास्तानें बुन रहा है। किसी को दवाई शुरू होने का इंतज़ार है तो किसी को ख़त्म होने का। कोई डॉक्टर की राह देख रहा है तो कोई घर की, मगर ये इंतज़ार है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इंतज़ार अगर महबूब का भी हो तो उसमें लज्जत शामिल हो जाती है, मगर तवील हो जाए तो फिर शिद्दत, और फिर वो अपना असल काम शुरू कर देती है। पहले इंतशार जो जहन में पैदा होता है और फिर रगों में, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म को बेचैन कर देता है। इंसान अपने हवास खो देता है और फिर आज़ाब इख्तियार खो देते हैं। अभी हर आहट पे समात कान धरे बैठी है कि शायद अब ये दिन मिल जाए, चाहे दर्द शुरू होने का हो या ख़त्म होने का, क्योंकि मरने की तकलीफ़ इतनी नहीं होती जितनी मरने से पहले उसके इंतज़ार की होती है। अभी कीमो शुरू होगी तो उसका असर कुछ वक्फे बाद उल्टियों की सूरत में बरामद होगा, मगर उसका तसव्वुर इस इंतज़ार में शदीद हो जाता है। अभी ये तहरीर लिख रहा हूँ तो हमज़ा मेरे शाने पे सर टिकाए साथ साथ पढ़ भी रहा है, और अगर कोई लफ्ज़ उसकी समझ ना आए तो फ़ौरन पूछ भी लेता है। मगर ये अंदाज़ा करना मुश्किल है कि इस इंतज़ार की अज़ियत उससे ज़्यादा है या मुझे, क्योंकि उसे सिर्फ तकलीफ़ सहनी है और मुझे तो देखनी भी है। मगर ये काफ़ी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। उसका हाथ मेरे सर पे मोहब्बत का लम्स बिखेरता है और मेरी आगोश से सुकून।
अच्छा, एक छोटी सी गज़ल सुनाना चाहूँगा इजाज़त है, ठीक है। उसका ये था कि उसमें भी एक छोटा सा मुकालमा था हमज़ा के साथ ही। उसने पूछा, पापा आप शायर हैं क्या? मैंने कहा थोड़ा बहुत। तो बोला कैसे बने? मैंने कहा शादी करके। बोला अच्छा, मम्मा ने आपको दूसरे दिन से तंग करना शुरू कर दिया था? मैंने कहा नहीं बेटा, मम्मा ने दूसरे दिन का इंतज़ार नहीं किया था। तेरा अंदाज़ गुफ्तगू समझ रहा हूँ मैं, है कौन मेरे रूबरू समझ रहा हूँ मैं। तेरे मिलने का बयां मुख्तसर तो था, लेकिन तेरे लहजे की जुस्तजू समझ रहा हूँ मैं दिल की बात कहूँ आरज़ू इसी की थी, ज़ुबां खामोश है लेकिन समझ रहा हूँ मैं। समाअतों का खलल था ये ख्वाहिशें दिल की, कहा क्या उसने मगर क्या समझ रहा हूँ मैं। अभी सोचे तो ना होंगे बहाने रुखसत के, वो छोड़ जाएगा फिर भी समझ रहा हूँ मैं। छुपाऊँ हाल में दिल का तो किस तरह अभी, उसे खबर ना हो जो कुछ समझ रहा हूँ। शुक्रिया। खान है और तारुफ ये है कि मैं एक वेलफेयर तंजीम अमान खान वेलफेयर का बानी प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं गैर फाल हो गया अपने घर की मसरूफियात की बुनियाद पर। और हमारा एक रेडीमेड गारमेंट का कारोबार भी है और एजुकेशन के लिहाज से हमारा एक डिफेंस फेज़ 6 में खान एजुकेशन नेटवर्क के नाम से एक कोचिंग सेंटर है और उसमें मतलब सब कुछ होता है। अच्छा, अब ये है कि मैं आते हुए तीन किताबें मेरे सामने आईं, तो वो मैं ले आया। अच्छा, मौजू के एतबार से तो पहली बात तो ये है कि किताब दोस्ती के बारे में मैं आप सबको ये अपनी मतलब शौक़ बताने के लिए कि ये मेरे पास एक मुंशी प्रेमचंद साहब का एक अफसानों का मजमूआ है जो 74 से मैंने महफूज रखा हुआ है। 74 से मैं 9 क्लास में था तो उस वक्त मेरे पास आया था, तो उस वक्त से आज तक इसे मैंने कोई 50 दफ़ा पढ़ा होगा और बचा के रखा होगा। अच्छा, और तो दूसरी बात ये मैंने कोई कम से कम 800 या 1000 बुक्स अपने पैसे से परचेज़ की होंगी आज तक। उसमें से 300-400 बची हुई हैं और बाकी दोस्तों ने लेके वापस नहीं। अच्छा जी, हाँ तो बन जाएंगे ना, तो मैं 3 लाख। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अच्छा ये किताब पढ़ने का जो टाइम है ना, तो वो मैं इन बातों में मतलब लगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब मेरी 90 में शादी हुई तो मेरी वाइफ की और मेरी तालीम एक जैसी थी, इंटर। 3 बच्चों के पैदा होने के बाद मैंने उनको 98 में अपनी वाइफ को कराची यूनिवर्सिटी से BA का इम्तहान दिलवाया और BA करवाया और बग़ैर किसी पैसे के लालच के। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मैंने आज तक 20-25 हज़ार कुतब, दुनिया के जिस मौजू की किताब मुझे मिल जाए तो उसको मैंने पढ़ा है, जिसमें तफासीर और नावल, हदीस, अफसाने, मतलब सब कुछ मैंने पढ़ा है और अब भी मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसमें मैंने डॉक्टर अली शरीयती जो ईरान के थे, मतलब डॉक्टर इकबाल पाकिस्तान के और ईरान के, वो तो उनकी भी 2-3 किताबें मुझे पढ़ने की मतलब इत्तेफाक हुआ है। तो मेरा मतलब ज़िंदगी में खाने के साथ, बच्चों के साथ, कारोबार के साथ, मुलाजमत के साथ सबसे पहला शौक़ ये किताबें पढ़ने का। अच्छा, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक पेज इसमें से, अच्छा एक किताब मेरे पास है, जीवन साथी के दिल में कैसे उतरा जाए। अच्छा अच्छा, नहीं अब दूसरों को पढ़ा रहे हैं ना, नहीं हमने तो देखें। अच्छा, 90 में मेरी शादी हुई थी, अब 33 साल हो चुके हैं। अब तो हमें बहुत बहुत बात हो गया। अच्छा, और एक दिन के लिए भी, अच्छा एक दिन के लिए भी मेरी वाइफ की और मेरी
مس انڈرسٹینڈنگ نہیں. اچھا یہ میرا خیال یہ پرسنٹیج میرا خیال 1 لاکھ میں سے ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. 1 لاکھ میں سے ایک انسان ایسا ہوتا ہوگا, ایک دن کے لیے بھی, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں. اچھا کیوں؟ یہ تو کوئی مزے کی زندگی نہ ہو. اچھا اس کی وجہ, اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے جو حالات تھے امہات المومنین اور ازواج مطہرات پہ 3-4 کتب 1000 پیج کی اور 1200 پیج کی برے صغیر کے رائٹر کی لکھی ہوئی اور عربی رائٹروں کی لکھی ہوئی. اچھا وہ میں نے پڑھی اور میرے پاس ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا, جو پیار کیا, جو عزت کی, جو احترام کیا اور جو ان کی غلطیاں معاف کی, وہ اگر کوئی بھی انسان پڑھ لے تو وہ اچھا وہ انسان کا بچہ بن کے اپنی بیوی کے ساتھ رہے. اور اچھا میں نے وہ سب کچھ پڑھا ہے, تو میری وائف کو مجھ سے ایک شکایت نہیں ہے اور مجھے اپنی وائف سے ایک شکایت نہیں ہے, اور یہ ہمارے بچے بھی اس بات کے گواہ ہیں. اچھا دوسری بات ایک اور کہ میں شادی کے پہلے دن سے جنت میں رہ رہا ہوں. اچھا یہ ایک میاں بیوی کی سٹوری میں اچھا ایک بڑا مطلب اہم پوائنٹ آئی ہے کہ قدرت اللہ شاہب اور ممتاز مفتی کا آپس میں جو رشتہ تھا نا, وہ جہاں میرا خیال اکثر لوگوں کے نوٹس میں ہوگا. اچھا ہم نے تو مطلب سب کچھ ہی پڑھا ہے نا. تو اچھا وہ ممتاز مفتی صاحب نے ایک دن قدرت اللہ شاہب سے یہ پوچھا کہ وائف کے متعلق اچھا مجھے کچھ ہدایات دیں کہ میرے گھر میں کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے کہ میری بیوی 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے اور جناب مکمل تلاوت کرتی ہے. اچھا مجھ سے کہتی ہیں کہ مفتی تم یہ مطلب جھوٹے افسانے لکھ کے جہنم میں جاؤ گے, تو تم مجھے کوئی ایسا مطلب طریقہ بتا دو کہ میں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایک راستہ یہ ہے کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں, اس پہ عمل کرو گے تو اچھا گھر جنت بن جائے گا. تو وہ یہ کہ بیوی جو کہے آپ اس کے جواب میں یس کہو, ہاں جی, اور جس دن آپ نے نو کہا اسی دن کے 5 منٹ بعد گھر جہنم بن جائے گا. تو ممتاز مفتی نے اپنی جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا تو اس نے کہا اس واقعے کے بعد آج تک میں 8 سال سے جنت میں رہ رہا ہوں. بہت شکریہ. تو میں پہلے دن سے جنت میں رہ رہا ہوں ذاتی طور. بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام مدثر ہے, ایک چھوٹا موٹا سا تھیٹر آرٹسٹ ہوں. کتاب میں پچھلی دفعہ نہیں لایا تھا, اس کے لیے میں نے معذرت کی تھی, اور اس دفعہ پھر نہیں لایا ہوں کیونکہ معذرت کا شاید مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ غلطی کی جائے. لیکن کتاب نہ لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ادب شناس کی محفل میں واپس آنے کے بعد میرے قلم سے کچھ روشنائی جو ہے وہ کاغذوں پر بکھرنے دوبارہ لگی ہے. تو میں اپنی ہی لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی تحریر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ہم لوگ پچھلی نشست میں میں, عامر اور ایک اور ہمارے دوست ہیں تھیٹر کے, ہم لوگ کچھ ڈسکس کر رہے تھے غلط العام الفاظ پر. تو اسی حوالے سے کچھ میں نے لکھا ہے کہ اردو زبان میں غلط العام بہت عام ہو گیا ہے, اور حالانکہ اسے غلط العام نہیں درست الخاص کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ہر عام غلطی کو خصوصی طور پر راہ فرار دکھا کر اس غلطی کو غلط کہنے والے کو غلط ثابت کر دیتی ہے. یعنی کہ غلط العام عین سے شروع ہونے والے عام کے بجائے الف مد آ سے لکھا جانے والا عام ہو گیا ہے, وہ بھی لنگڑا. یعنی یہ غلط وہ بھی لنگڑا. ویسے عاموں کے نام بھی عجیب ہیں جن کو سن کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دوستوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے نام رکھے ہوں, لنگڑا, چونسا, اور ہمارا تو مشغلہ تھا نام بگاڑنے کا. تو ہماری کلاس میں ایک سندھی لڑکا پڑھا کرتا تھا, تو ہم اسے سندھڑی کہا کرتے تھے. اور ایک دوست تھا جس کا نام تھا انور, تو اسے, اور وہ تھا کچھ گول مٹول سا, تو ہم نے اس کا نام ہی انور گول مٹول رکھ دیا تھا. یعنی اسکول کیا تھا, آم کی پیٹی تھی. اس غلط العام نے ہمارے پیٹ پر بھی لات ماری. ایک مرتبہ ایک نجی ٹی وی چینل میں ہم وائس اوور کے لیے آڈیشن دینے گئے. اسکرپٹ ملا, اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اسے اپنے کتے سے بہت محبت ہے. ہم نے پڑھا اسے اپنے کتے سے بہت محبت ہے, کچھ اسی طرح پڑھا تھا کیونکہ وہ آواز کی ریکوائرمنٹ تھی. آڈیو انجینئر صاحب جو غالباً مولوی عبدالحق کے دور دراز کے رشتہ دار تھے یا خود کو مولوی عبدالحق سمجھتے تھے,
دوڑے چلے آئے اور کہنے لگے میاں یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا جناب اگر یہ جملہ لفظ میاں کے ساتھ کوئی دوشیزہ ہم سے پوچھتی تو شاید ہم جواب دے بھی دیتے، اب آپ کو کیا جواب دیں؟ وہ کہنے لگے کہ میاں لفظ محبت نہیں محبت ہے۔ ان کی اس بات پر ہمیں ان سے محبت ہو گئی اور ہم نے کہا کہ سر یقیناً کتے سے جو کی جاتی ہے وہ محبت ہوتی ہوگی۔ انہوں نے بڑی محبت سے کہا دفع ہو جاؤ۔ ہم جاتے جاتے دروازے پر رکے اور ان کی طرف پلٹ کر گویا ہوئے جناب ہمیں آپ سے محبت ہے، اور اس میں پیش میم پر نہیں کاف پر ہے۔ اور وہاں سے ہم ایسے نکلے جیسے محبوب کے بھائیوں سے پٹنے کے بعد ساری محبت نکل جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے بہت ویری گڈ۔ السلام علیکم، میرا نام صدام صدیقی ہے، اور جو نظم کتاب جو میں لایا ہوں یہ اردو ورثہ، یہ انتخاب کلام ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے پبلش کیا گیا، مختلف شعراء پر نون میم راشد میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور ان کی ایک نظم ہے حسن کوزہ گر نمبر 1، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس کا ابتدائیہ بنیادی سا یہ ہے کہ یہ خالق اور تخلیق کے درمیان کی رکاوٹ اور وجہ پر میری انٹرپریٹیشن یا میری تشریح کے مطابق نون میم راشد صاحب نے لکھا ہے۔ حسن کوزہ گر نمبر 1۔ جہانزاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں۔ تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ جہانزاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ یہ وہ دور تھا جب میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے گلو رنگ و روغن کی مخلوق بیجا وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزہ گر اب کہاں ہے، وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے کرتا۔ جہانزاد 9 سال کا دور یوں مجھ پر گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے۔ تغاروں میں مٹی کبھی جن کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں، سنگ بستہ پڑی تھی۔ سراہیوں میناؤ جامو صبوں اور فانوس و گلداں میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے۔ میں حسن کوزہ گر پا بگل خاک برسر برہنہ سر چاک جولیدہ منہ سربزانوں کسی غم زدہ دیوتا کی طرح واہمے کے گلو لا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا۔ کیا کہنے بھائی، کیا پڑھے تھے؟ جہانزاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزہ گر نے تیری قاف سی افقتاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابر و مہتاب کا رہگزر بن گئے تھے۔ جہانزاد بغداد کی خواب گوں رات، ورود دجلہ کا ساحل وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جاں رنج بر کوزہ گر کے لیے ایک ہی رات وہ کہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جاں، اس کا پیکر۔ مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا کہ حسن کوزہ گر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے۔ جہانزاد اس دور میں ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پا بگل سر بزانوں تو شانوں سے مجھے ہلاتی، وہ شانوں سے مجھے ہلاتی۔ حسن کوزہ گر ہوش میں آ، حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر،
یہ بچوں کے تنور کے کر بھریں گے حسن، اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی، حسن اپنے دیواروں در پر نظر کر۔ میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے۔ وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے، ہاں مگر میں حسن کوزہ گر شہر اوہام کے خرابوں کا مجذوب تھا، جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پراں کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا۔ جہاں زاد میں آج تیری گلی میں، یہاں رات کی سرگو تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں، سر و منہ پریشاں، دریچے سے وہ قاف کسی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں۔ زمانہ وہ چاک ہے جہاں زاد جس پر مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان۔ میں انسان ہوں، لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوزہ گر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں۔ جہازاد بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں، ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش، شاید یہی اس خاک کو گل بنا دے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزہ گر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش، تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلولا سے، اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ شکریہ، شکریہ۔ ابیہ اپنا تعارف بھی دے دیجیے اور کچھ پڑھ جی آج سیدہ بیہا، تو جو کتاب ہے اس کا نام ہے ٹیوزڈے وتھ مورے۔ سو یہ کتاب جو ہے وہ ڈیتھ کے بارے میں زیادہ تر، کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بستر پہ ہمارے آ جاتے ہیں، بہت قریبی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس بارے میں۔ اس کتاب میں جو ہے جو رائٹر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور ان کے جو استاد ہیں اس کے بارے میں، وہ اپنے استاد کے بارے میں کتاب لکھتا ہے۔ استاد کو جو ہے ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بستر پہ آ جاتے ہیں، تو کچھ 20 سالوں بعد وہ اپنے ایک استاد کو جو یونیورسٹی میں اس کو پڑھایا کرتے تھے ان سے ملتا ہے، اور ان کو جس حالت میں دیکھتا ہے وہ اچھی حالت نہیں ہوتی، وہ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان سے جا کے ملتا ہے اور پھر ان کے گھر جا کے بیٹھتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، تو اس کو زندگی کے بارے میں بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملتا ہے۔ دین اس دن کے بعد سے 13 منگل کے دن، 13 منگل جو ہے وہ ان سے ملتا ہے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہر منگل کو وہ اس کو ایک نئی چیز سکھاتے ہیں زندگی کے بارے میں، تو اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، جیسے ان ون ٹیوزڈے ہی سیٹ کہ ہماری لائف میں ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جیسے اس لڑکی کی جب گریجویشن ہوتی ہے اس وقت وہ اپنی ٹیچر کو بولتا ہے کہ ہاں ہم رابطے میں رہیں گے، لیکن وہ 20 سال تک ان سے کسی رابطے میں نہیں رہ پاتا۔ تو یہ اسی بارے میں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں کچھ لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے کانٹیکٹ پہ نہیں ہوتے، اور مرنے کے بعد جو ہے، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بیماری ہو جاتی، وی نو کہ ہم کچھ عرصے بعد نہیں رہیں گے، تو ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے ہم ان لوگوں سے نہیں مل سکے، یا کچھ ہوتا ہے جن سے ہماری بات چیت اچھی نہیں ہوتی تو انہیں معاف نہیں کر سکے، یا کوئی کام نہیں کر سکے۔ تو یہ پوری کہانی میں وہ اس کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ محبت ہے، کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ہوں، جس سوسائٹی میں ہوں، اپنی فیملی میں ہوں، اس میں ایک چیپٹر میں ہی ٹاکس اباؤٹ میرج، کہ آپ کی زندگی میں آپ کا لائف پارٹنر ہو، وہ سب چیزیں آپ جیت سکتے ہیں صرف محبت سے، اور اگر مرنے کے بعد بھی آپ زندہ رہنے چاہتے ہیں تو آپ محبت سے وہ رہ سکتے ہیں۔ ایک بہت اچھی چیز جو مجھے اس بک میں لگی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، جیسے آج ہم ان سے ملتے ہیں اور کل نہیں ہوتے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں سالوں سے ہم نہیں ملتے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیماری میں، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بہت
अनहैप्पी होते हैं कि यार मैं 1 हफ़्ते बाद चला जाऊँ या कब चला जाऊँ मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो है वो बहुत पॉज़िटिवली उस चीज़ को लेते हैं कि आज मुझे पता चल गया है कि मैं 2 साल बाद मर जाऊँगा। तो उन 2 सालों में जितने भी लोग जिनसे वो मोहब्बत करते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो लोग उनसे मिलते हैं। वो हर इंसान को बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ सालों बाद मैं नहीं आऊँगा, तो वो उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोल सकते हैं, गुड बाय कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी लाइफ में अगर मोहब्बत लोगों से करें, अपनी कम्युनिटी से करें या किसी भी चीज़ में करें, तो आप मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो जिस मोमेंट पे भी आप हों, इस वक़्त यहाँ हैं या कहीं भी हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, यू शुड बी प्रेज़ेंट, फुल्ली प्रेज़ेंट आप उस मोमेंट पे होने चाहिए, उस वक़्त पे होने चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बिल्कुल ताज़ा गज़ल के कुछ अशार हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि कुछ और मेरी सिमत इशारा है इन दिनों, कुछ और मेरी सिमत इशारा है इन दिनों, किसने मुझे ज़मीं पे उतारा है इन दिनों, और तूफ़ान से उलझने के सिवा हल ही कुछ नहीं, तूफ़ान से उलझने के सिवा हल ही कुछ नहीं, वैसे भी बहुत दूर किनारा है इन दिनों, वैसे भी बहुत दूर किनारा है इन दिनों, और हैरत है मुझे पर ये हकीकत है दोस्तों, हैरत है मुझे पर ये हकीकत है दोस्तों, उसको मेरा वजूद गवारा है इन दिनों, उसको मेरा वजूद गवारा है इन दिनों, और तुम मेरी बेखुदी का सबब जानते नहीं, तुम मेरी बेखुदी का सबब जानते नहीं, आंखों में एक ख्वाब सितारा है इन दिनों, आंखों में एक ख्वाब सितारा है इन दिनों, दीवाना वार दश्त की जानिब में चल पड़ा, दीवाना वार दश्त की जानिब में चल पड़ा, ये किसने शिद्दतों से पुकारा है इन दिनों। और ये एक मौजूदा हालात जो हमारे मुल्क के चल रहे हैं उसके हवाले से भी कि ये कैसे मेरे मुल्क के हालात हुए हैं, ये कैसे मेरे मुल्क के हालात हुए हैं, हर एक दूसरे से किनारा है इन दिनों, और वरना तो एक जमूद सा तारी था जहन पर, वरना तो एक जमूद सा तारी था जहन पर, मुझको तेरे ख्याल ने मारा है इन दिनों, और मुझको तो फकत इतना समझ आ रहा है सैफ, मुझको तो फकत इतना समझ आ रहा है सैफ, दुनिया पे जालिमों का इजारा है इन दिनों, मुझको तो फकत इतना समझ आ रहा है सैफ, दुनिया पे जालिमों का इजारा है इन दिनों, और कुछ और मेरी समत इशारा है इन दिनों, किसने मुझे ज़मीं पे उतारा है इन दिनों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करा दूं, कुछ नए लोग आए हैं, तारुफ़ मेरा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मैं बस अदब शनास के हवाले से ही जाना चाहता हूँ। बस आमना हो गई, जावेद भाई हो गए और अज़मी भाई हो गए, बस इन लोगों से प्यार करने वाला आदमी। तो आज जो बुक लेकर आया हूँ वो हिना जमशेद साहिबा की बुक है, हरी यूपिया। हरी यूपिया, अगर आप लोग ने हड़प्पा का नाम सुना होगा, हड़प्पा का पुराना नाम है हरी यूपिया। और इसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसकी इबारत जो है, बहुत खूबसूरत इबारत लिखी है हिना जमशेद साहिबा ने, और इतनी खूबसूरत इबारत है कि आप पढ़ेंगे तो बस आपको इसकी लज़्ज़त महसूस होगी, खुद महसूस होगी। बहुत खूबसूरत संस्कृत और उर्दू को मिक्स करके इन्होंने इसके अंदर, मैं कोई पैरा नहीं सुनाऊंगा इसके अंदर से, अलबत्ता इसमें आपको मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप अच्छा नावल पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं या किसी अनोखी कहानी के मुंतज़िर हैं, तो कहानी बहुत अनोखी नहीं है। तफाक की बात है कि आशुतोष गोवारिकर जो इंडिया के बहुत मशहूर फिल्म साज हैं, वो मोहनजोदाड़ो नामी एक फ़िल्म बना चुके हैं, तो ये वही कहानी है, तकरीबन वही कहानी है, थोड़ी बहुत चेंज है बस। बाकी मैं इतना कहूँगा कि
جو کیونکہ ہسٹری بیسڈ ناول ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھ کے اس لیے صرف انجوائے کریں گے کیونکہ آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھ رکھی ہوں گی، سن رکھی ہوں گی اس کے بارے میں. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈانسنگ گرل کا مجسمہ ویکیپیڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت مشہور ہے. اس کی جو ہیروئن ہے گانے کا وہ وہی مجسمہ جو ہے وہ اسی کا بتایا گیا ہے، اور اس کے گلے میں بھی 3 منکے ہیں، اس کے گلے میں بھی 3 منکے دکھائے گئے ہیں، اور مطلب اس حوالے سے آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کو پڑھنا. البتہ میں ایک چیز جو نوٹ کر رہا تھا کہ موہنجو داڑو کا پرانا نام کوکوروترا یا اس طرح سے کچھ ملتا جلتا نام تھا، جس کا مطلب تھا کہ جہاں مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، ایک ایسا شہر جہاں مرغوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل ہمارے جو لکھنے والے ہیں یا جو ہسٹری کو بیان کرنے والے لوگ ہیں اس کو موہنجو داڑو کہتے ہیں. موہنجو داڑو نہیں ہے، یا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ موہنجو داڑو ہے بردوں کا ٹیلا، اس کا یہ فرضی نام ہے موہنجو داڑو. لیکن اشوتوش گواریکر صاحب نے جب فلم بنائی انہوں نے بھی اس کا نام موہنجو داڑو رکھ دیا کیونکہ تھوڑا سا ہندوازم اس میں نمایاں ہو رہا تھا. اور حنا جمشید صاحبہ نے بھی، میں اس کو غلطی ہی کہوں گا کیونکہ انہوں نے بھی اس کا نام موہنجو داڑو وہ اس ایرا میں ہمیں لے کے گئی ہیں جو کہ جس وقت ہڑپا زندہ تھا، لیکن وہاں پر بھی اس کے پروہت کو جائش جس کا نام ہے، جس کا مجسمہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، داڑھی والا ایک بندہ ہے، تو وہ اس کو دکھایا اور اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی موہنجو داڑو کا یہ پجاری ہے. تو اس زمانے کے اندر جب آپ ہری اوپیا کو زندہ دکھا رہے ہیں، اس زمانے میں اس کا یہ نام نہیں تھا، لیکن اس میں بھی وہی نام دکھایا گیا. تو یہ چیز تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کرتی ہے، ہماری آنے والی نسلوں میں جو ہے یہ چیزیں پکی ہو جاتی. پھر مطلب یہ کہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہو، اتنا زیادہ کرتے ہو کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے. تو اب ہمارے بچے، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا تھا کہ موہنجو داڑو کا اصل نام پتہ ہے، تو اس کو بھی نہیں پتہ تھا. وہ کہنے لگا موہنجو داڑو ہی ہے، کیونکہ انہوں نے رتک روشن کی فلم دیکھی تھی، بس انہوں نے کہا کہ موہنجو داڑو ہی ہے بس. تو بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ ریکمینڈڈ بک ہے، اس کو پڑھیے ضرور ایک مرتبہ، اور اس کی جو لذت ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں رہے گی. قرۃ العین حیدر کا جو آگ کا دریا ہے یا مستنصر حسین تارڑ کا بہاؤ ہے، اس لیول کی یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بک ہے. بے شک اس کو ایوارڈ نہ ملے لیکن ہے، بہرحال پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس کو. جزاک اللہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اعزاز احمد خیبر پختونخوا ضلع سوابی سے. جاوید صاحب نے اس ادب شناس بیٹا روشناس کرایا تھا. ادب سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرا تعلق بیسیکلی ہے سائنس سے، لیکن ادب اندر کوٹ کوٹ کے بری ہے. میرا جو اصل کام ہے وہ ہے ریسرچ، ایک چھوٹا سا سائنٹسٹ یا آپ ایک طالب علم کہہ لیں. میرا جو اصل کام ہے وہ ہے حشرات پہ تحقیق اور ساتھ میں سانپوں اور سپائڈرز پہ بھی. تو اس کے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ بیٹا کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سانپوں، حشرات یا اس طرح کے کوئی بھی سوالات. میں تو کبھی کتاب لا کے آپ لوگوں کی سماعتوں کو میٹھا نہ کر سکا، لیکن آج آپ لوگوں کا منہ میٹھا کرنے کے لیے میں تھوڑا شہد لایا ہوں اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں. میں جاوید صاحب کے حوالے کر دوں گا، باقی آپ پھر مکھیوں کی طرح ان کے ساتھ چمٹ سکتے ہیں. اچھا، ایک دوست نے فیس بک پہ پوسٹ شیئر کی، لکھا تو مشتاق احمد یوسفی کے نام سے ہے، لیکن مجھے نہیں یقین یا مجھے کنفرم نہیں کہ واقعی ان کی ہے. لکھتے ہیں کہ میں آفس میں آتے ہی کپ چائے ضرور پیتا ہوں. اس روز ابھی میں نے پہلا ہی گونڈ بھرا تھا کہ اطلاع ملی کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھجوا دیجئے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شلوار قمیض پہنے، گریباں کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹیلکم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی مندریاں اور کانوں میں رنگ پہنے ہوئے ایک نیم کالے صاحب اندر داخل ہوئے. سلام لیا اور سامنے بیٹھ گئے. میں نے سوالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا. وہ نہایت اطمینان سے بولے میں بھی ایک میراثی ہوں. میں بوکھلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں. میں نے جلدی سے کہا ہاں، لیکن میں میراثی نہیں ہوں. اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولے. میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی. میرا خون کھول اٹھا. عجیب آدمی ہو تم، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ، ہم یوسفی ہیں. وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا. مولا خوش رکھے، وہی بات نکلی نا. میرا دل چاہا کہ وہ چل کر اس کا گردن دبوچ لوں، لیکن کمبخت کا ڈیل ڈول دیکھ کر اچھا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا.
اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے کو جھک کر بولا مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے چونکا، پھر غصے سے بڑو کٹا، یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں ہے، تم کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گورتا رہا، پھر اپنی مندری گھماتے ہوئے بولا یہاں نہ صحیح کسی دوسری دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ میں کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک اچوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا۔ آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی۔ میں نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھاؤ۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اس سے زور سے ہلایا، ہیلو، ہوش کرو، بتاؤ یہ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر میں پھر منظر گھمائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے ہاتھ سے معزز انداز سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ایک زوردار کہا لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے، مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہے، جگتیں پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنی مندری نکال کے دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑی ہوئی شیو پر خارش کرتے ہوئے بولا دنیا ہنستی نہیں، دوسروں کی لذت پر خوش ہوتی ہے، ذلت پہ خوش ہوتی ہے۔ میں نے پھر کہا لگایا، وہ کیسے بھائی؟ اس نے قمیض کی سائیڈ والی جیب سے سستے والے سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایش سے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے شکریہ کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لگایا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے پھسل گیا۔ میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم کپ انڈیل دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ ایک جگری دوست شہزاد ہے نا؟ میں پوری قوت سے چلایا، ہاں پھر؟ وہ بولا، اس کی شکل بینکاک کے چمگادڑ جیسی ہے۔ میں نے بوکلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر اور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک آفس میں نے قہقہے گونجتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور دان نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی میراثی نے پوری سنجیدگی سے کہا، ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والے جگت پر کیوں نہیں آئی؟ میں ایک دم چونک اٹھا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں واقعی وہ چیزیں زیادہ ہنسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سامان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سٹیج ڈراموں اور عام زندگی میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کے پیچھے کتا دوڑ لگا دے، کسی کی بس نکل جائے اور وہ آوازیں لگاتا رہ جائے تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ تھوڑا اور بھی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد غوث محی الدین ہے، میں ایویشن پروفیشنل ریٹائرڈ ہوں۔ آج میں بک تو نہیں لایا لیکن میں جو میرا مطالعہ رہا ہے تو ریسرچ میں کافی سیریس میٹرز میں ڈسکس کرتا رہا ہوں ہمارے ادب شناس میں، تو مجھے جتنا وقت ملتا ہے تو اس میں بریف کرتا رہا۔ اور بہرحال تو ابھی جو بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے مطالعہ کیا ہے، یہ تمام لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں تو اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ کچھ چیزیں اگر وہ سمجھ لیں تو اس سے آدمی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ میں ڈومینس آف لائف سے میں اس کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ انسان مختلف دائروں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس میں جب آپ انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے بڑوں سے کیا سیکھ رہا ہے یا اپنے اطراف میں اور لوگوں سے اس کا رویہ یا اس کا دوسروں کا رویہ اس کا اپنے ساتھ۔ تو اس طرح سے 4 چیزیں ڈومینس آف لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جس میں پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی چیز ہے کہ ادب و احترام۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے ادب سیکھ لیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ادب شناس جو ہے اس کا پہلا حرف ہی جو ہے وہ ادب سے متعلق ہے، تو ادب شناس جو ہے اور ادب و احترام جو میں نے بتایا فرسٹ ڈومین آف لائف ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ادب سیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ احترام لازمی لگ جاتا ہے خود بخود۔ تو جب آپ ادب احترام دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے بڑے بزرگوں سے آپ کا جو انٹریکشن ہے، بچوں سے آپ کا انٹریکشن ہے، بزرگوں سے ہے، اپنے سگے والدین سے ہے، قانونی والدین، استاد جو بھی ہیں، تو ان تمام سے جب آپ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو اس میں ادب و احترام کا پہلو بڑا واضح ہوتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو بہت اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی یا کوئی بدتمیزی ان کے سامنے نہ ہو جائے۔ تو یہ پہلی ڈومین آف لائف ہے کہ اس میں اگر آپ نے ادب اور احترام سیکھ لیا زندگی میں تو آپ خود بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے سر۔ اور دوسری ڈومین جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سر، کہ دوسری ڈومین
एक जज्बे का नाम है, उसका नाम है मोहब्बत, जो कि इंसान को अपने अतराफ़ में, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से मिलती है। और ये इंसान और मखलूक और खालिक के दरमियान रिश्ते का भी बड़ा इम्पोर्टेंट उनसर है, ठीक है ना। ये जो जज्बा है इसको अगर आप इन्हेंस करेंगे ना, तो आपका हल्का अहबाब और आपके अतराफ़ के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे जब आप मोहब्बत बांटेंगे और मोहब्बत समेटेंगे, ठीक है सर। ये हो गई दूसरी चीज़। और तीसरी डोमेन जो है वो है खिदमत। और ख़िदमत एक जज्बा प्लस एक अमल का नाम है। तो इसमें यह है कि अगर आप खिदमत में बेलौस और दूसरे के एहसास, अपने आप में एहसास ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए खिदमत को अंजाम देते हैं और दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरे का एहसास करते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा ज़िंदगी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 3 पिलर्स हो गए, अदब व एहतराम, मोहब्बत और खिदमत। तीसरी चीज़ सबसे अहम है जो कि है इजाज़त। लोग इसमें तवज्जो नहीं देते, लेकिन इजाज़त अगर आपको समझ में आ जाए तो ज़िंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना खुद ब खुद हल हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसका सबसे जो मेन आंसर है वो ये है कि किसी का कहना मानना, बड़ों का कहना मानना, या अपने बुज़ुर्गों का, उस्तादों का, या किसी का ऐसा मशवरा जो कि आपको आगे नुकसान पहुंचा सकता है, आपको नज़र ना आ रहा हो। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको परमिशन मिल जाए तो उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, अगर आपको परमिशन ना मिले तो आप उसको कोशिश करें कि उसको अवॉइड कर दें। तो ये 4 डोमेन्स ऑफ लाइफ है जो मैंने एसेंस निकाला है इसका, कि अदब व एहतराम, मोहब्बत, खिदमत और इजाज़त। तो ये मेरे मुताले का जो है खुलासा था, और इस पे मैं इजाज़त चाहूँगा, ठीक है सर। और मैं एक फ़ारसी का एक मिसरा आपको तमाम लोगों के लिए, ये आयरन में कि जामी साहब का है, ये किसका है, कि महव ख़याल नमी दानम कुजा रफ्तम, ये एक मिसरा है जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं जी बोली बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? ठीक है। मुमताज़ हुसैन मेरा नाम है, और ताज़ीम के रेफरेंस से मैं पहली बार आया हूँ, बड़ा शौक़ था आने का। प्रोफेशनली तो मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ, पर फ़ारसी से बड़ा लगाव है और मोहब्बत है। किताब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मुझे ऑलमोस्ट याद है, शेख सादी शिराज़ी की गुलिस्तान। पर उससे पहले एक शेख साहब का एक नज़्म है दर फ़ज़ीलत सोहबत करीमा किताब से। उसमें शेख साहब फरमाते हैं कि यक ज़माना सोहबत बाओलिया, यक ज़माना सोहबत बाओलिया, बेहतरज़ 100 साल इबादत बेरिया। तो इस शेर के साथ जो हज़रात बैठे हुए हैं उनके सामने अपने आप को तिफ़्ल मकतब भी कहना मुनासिब नहीं है। जो मैं वाक़या और किताब से नरेट करना चाह रहा था, तो वो पहली हिकायत है शेख सादी शिराज़ी की गुलिस्तान में। उनकी 2 किताबें हैं, 2 डिफरेंट किताबें हैं, एक गुलिस्तान है और एक बोस्तान है। गुलिस्तान में सारी हिकायत हैं, उनमें कुरान पाक की आयात का भी है और रेफरेंस है, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस को नरेट किया उसमें। तो पहली हिकायत कुछ इस तरह है कि शेख सादी फरमाते हैं अपनी किताब में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि उन्होंने एक बादशाह को देखा जो गुस्से में ऑर्डर दे रहा था अपनी वज़ीरों को कि भाई फ़लाँ कैदी को जो है वो फांसी दे दो। क्योंकि लैंग्वेज जो ज़बान थी बादशाह की और उस कैदी की मुख्तलिफ थी, तो बादशाह समझ नहीं पाया कि कैदी गुस्से में क्या कह रहा है। क्योंकि जब मौत ऊपर आती है तो बंदा समझ जाता है कि मुझ पे मौत आ रही है। तो आगे होता क्या है कि एक वज़ीर जो है वो जो ज़माना शनास होता है, वो कहता है कि बादशाह सलामत ये आपको गालियाँ दे रहा है। तो इस पे बादशाह सलामत को गुस्सा आता है। पर दूसरा वज़ीर एक जो है वो कहता है कि नहीं, बादशाह सलामत ये कुरान में पाक की आयत रिसाइट कर रहा है, और आयत है कि मैं आयत भूल रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद थी वो। बहरहाल उस आयत का मफ़हूम जो है वो कुछ इस तरह है कि आप अल्लाह के बंदों को माफ़ करें, और वलकाज़मीन अल-गैज़ वआफ़ी अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह आपको माफ़ करेगा। तो बादशाह का गुस्सा जो है उस पर ठंडा हो जाता है, और वो पहले वज़ीर को झाड़ सुना देता है कि आपका जो सच था उसकी बुनियाद फितना और फसाद था, और इसका जो झूठ है उसकी बुनियाद जो है वो खैर आफियत थी। तो इस पे वाक़या कंक्लूड करने के बाद शेख सादी उस पहली हिकायत में फरमाते हैं कि जो उसकी इमोशनल स्टेट थी उस कैदी की, जिसको फांसी की सज़ा इशारतन बादशाह ने दी,
اس پہ بادشاہ اس اسٹیٹ پہ، اس ایموشنل اسٹیٹ پہ، اس کیوس کی اسٹیٹ پہ جو ہے وہ بادشاہ کی اور وزیر کی جو سچویشن اکر ہوئی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ وقت ضرورت چن امانت گریز، وقت ضرورت چن امانت گریز، مشکل وقت میں، کیوس میں، پینک میں، جب انسان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا اور دیکھ رہا ہے کہ تلوار میرا سر کاٹے گی، دستگیرد سر از شمشیر تیز، تو جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہر صورت میں مرنے والا ہوں، گردن کٹنے والی ہے، تو اس صورت میں جو ہے بندہ کہتا ہے کہ یار ہاتھ کٹ جائیں پر سر بچ جائے، تو اس نے گالیاں دی. تھینک یو جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، اب محفل ہماری تقریباً اختتام کی طرف جا رہی ہے. جن دوستوں نے پڑھا ان کا سب کا بہت بہت شکریہ. جو آج نہ پڑھ سکے ان سے معذرت، انشاءاللہ اگلی نشست میں انہیں موقع دیا جائے گا. آخری میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ ہیں تو ہمارے کافی دور سے آئی ہیں شاہدہ صاحبہ، تو وہ اپنے مضمون میں سے کچھ سنا دیں. اس ابھی تک کوئی بڑی کتاب یا کوئی ادب کے حوالے سے کسی نامور رتبے پر تو نہیں پہنچ سکی ہوں، لیکن بچپن سے ہم لوگوں نے وہی ماحول پایا ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہم لوگ اس اخبار کو بھی نہیں پھینکنے دیتے تھے جس میں پکوڑے آتے تھے، یعنی اس کو بھی پڑھے بغیر ہم لوگ نہیں پھینکا کرتے تھے. تو ادب سے رجحان اس لیول پر ہے ہم لوگوں کا. تو میں نے ایک واقعہ ایسے شیئر کیا تھا اپنا فیس بک پیج کے اوپر، تو سب لوگوں نے لائک کیا اس کا. شام کے وقت چھوٹے موٹے کاموں سے باہر جانا ہوتا ہے، دیگر چیزوں لینے کے ساتھ ساتھ دہی بھی لینی تھی. دودھ والے کی دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی. میرے ساتھ ایک 12-13 سالہ جھیمپی ہوئی سی لڑکی کھڑی تھی. ارمانوں کو دل میں دفن کر کے دستیاب سہولتوں کے ساتھ وقت گزارنے والی. دودھ کی دکان کے شیلف میں کپ کیک کا پیکٹ رکھا ہوا تھا. اس نے اشارے سے بھائی سے پوچھا، یہ کتنے کا آتا ہے؟ 7 سالہ لاپرواہ بھائی نے زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے منہ میں کچھ جواب دیا. لڑکی کا سر مزید جھک گیا. میں نے دکان والے سے قیمت پوچھی تو اس نے 60 روپے بتائی. میں نے پوچھا سنگل نہیں دیتے؟ تو کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اچھا پورا پیکٹ دے دیں. اس نے دے دیا اور میں نے پیسے ادا کر دیے. ایک کیک اس بچی کو دیا، ایک اس کے بھائی کو. ایک اور بچی کھڑی تھی، اس سے پوچھا آپ کھاؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. میں نے اس کے بھائی کو دینا چاہا تو اس نے بخوشی لے لیا. میں نے اس کے بھائی کو شوخی سے کہا تھینک یو تو کہو. اس نے کہا تھینک یو آنٹی، اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی دکان سے باہر نکل آئی. ابھی 10-12 قدم لیے ہوں گے کہ وہی آخری بچہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری بہن کو بھی دو، وہ مانگ رہی ہے. یعنی جس بہن نے شرما شرمی میں انکار کر دیا تھا اسے پچھتاوا ہونے لگا، تو بھائی جھٹ رضاکارانہ طور پر بھاگتا ہوا بہن کا حق لینے آ گیا. میں نے ہنستے ہوئے ایک کپ کیک اسے بھی دے دیا. اب 2 بج گئے. میں چاہ رہی تھی یہ بھی کسی کو دے دوں. آخر ایک گلی کے کونے پہ 4 بچے نظر آئے جو زور و شور سے کوئی بحث کرنے میں مصروف تھے. اب ظاہر ہے وہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پہ تبصرہ تو کر نہیں رہے تھے. ان کی زیادہ تر لڑائی تم نے میری باری نہیں دی یا پھر میری بہن کو کیوں منہ چڑھایا اس قسم کی ہوتی ہیں. جب میں ان کے قریب گئی تو ان کی توجہ میری طرف مبذول ہو گئی. میں نے پیار سے پوچھا بچوں کس بات پر لڑائی چل رہی ہے؟ سب نے مبہم مسکراہٹ سے نفی میں سر ہلایا. میں نے کپ کیک آدھا کیا اور 2 بچوں کو دے دیا، پھر دوسرا بھی آدھا کیا اور دوسرے 2 بچوں کو دے دیا. ایک بچی ٹھیلے پہ بیٹھی ہوئی گویا سندباد کے قالین کو انجوائے کر رہی تھی. اسے وہاں پہنچایا تو انتہائی خوش ہوئی. اسے کہا کہو تھینک یو، تو بہت جوش سے اس نے تھینک یو کہا. میں نے ہنستے ہوئے یو ویلکم کہا اور ان سب کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی مسکراتی ہوئی گھر آ گئی. تب سے دل بہت شاد ہے. ایک عجیب سے خوشی کا احساس میرے آس پاس ہلکورے لے رہا ہے. دل میں سوچا آخر کیا ایسا ہوا کہ میں اتنی خوش ہوں؟ جواب میں ان معصوم بچوں کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. آہا، اتنی دل شادی اور صرف 60 روپے میں! کس قدر سستا سودا کیا میں نے. سوچا سب سے شیئر کروں. یہ شیخی خوری نہیں، دل کے سکون کا فارمولہ ہے. کبھی دل چاہے تو آزما کے دیکھیے گا. کامیابی نہ ہو تو 1-1 پیسہ واپس. بہت شکریہ. اور یہ سچا واقعہ ہے. موقع ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، ہماری شخصیت ہے. اس مرتبہ حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا. حالانکہ یہ تمام شعبوں میں کام کرتے ہیں بلا امتیاز. کوئی تمغہ امتیاز دے دیا. بہرحال
मैं किसी तमीदी गुफ्तगू से परहेज करूँगा क्योंकि टाइम कम है और जैन साहब मुझे अंदाज़ा है हाँ मैं चाहूँगा कि कम से कम वक्त में हम खदामी है अकील अब्बास साहब ने बेपनाह किताबें लिखी हैं। तहकीक इनका ख़ास शोबा है। पाकिस्तान क्रॉनिकल के नाम से जो इनका सिलसिला है वो अनून जारी है। इसके अलावा मुतादिद मौज़ूआत हैं और सबसे दिलचस्प जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी ने जिस शुबे में डॉक्टरी की है वो पाकिस्तान में उर्दू की फिल्मी सनत, जो कि एक मुश्किल मज़मून था, बहुत मुश्किल मज़मून था। उस पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आप ना तुनख्वानी या तनदही की ज़रूरत थी और जिस तरह इन्होंने वो पोस्टर निकाले हैं वो संभाले हैं तो बड़े कमाल की बात है। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ लोग उसको उस पहलू में ले लें कि कहाँ डॉक्टर साहब और कहाँ फिल्मी सनत, लेकिन हकीकत ये कि बहुत मुश्किल काम था जो उन्होंने किया है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले मोहम्मद काजिम साहब उनकी किताब की तफसीर करें, उसके बाद फिर हम मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बहुत भारी किताब है तो इस पे मेरी इतनी इल्मी काबिलियत नहीं है कि मैं इस किताब के ऊपर तबसरा कर सकूं। अच्छा ये किताब मेरा शर्फ़ है कि अकील अब्बास जाफ़री साहब की मौजूदगी में मैं इस किताब का तबसरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बहुत अच्छा तबसरा नहीं होगा, गलतियाँ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि अकील अब्बास जाफ़री साहब मौजूद है तो उम्मीद है कि इस्लाह कर देंगे। अच्छा पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इंटरनेशनली जैसे अमेरिका, चाइना और वहाँ पे क्रॉनिकल्स के नाम से बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं। अच्छा क्रॉनिकल होता क्या है? क्रॉनिकल ये होता है कि एक साल यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें कि 1947 के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर 1947, 1948, 1949, इसके बाद अब आगे चलते हैं 2020 या 2024 या 2023 तक जो भी वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं अब उसको एक जगह जमा करना और पब्लिश करना। अच्छा ये काम जो है ये एक इदारे का काम है जिसको तन्हा सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्द ने अंजाम दिया है, वो है अकील अब्बास जाफ़री साहब। अगर मैं ये कहूँ कि क्रॉनिकल ऑफ अमेरिका की बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ा बजट था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छा ऑब्वियसली ये मतलब वहाँ का क्रॉनिकल ऑफ अमेरिका, क्रॉनिकल ऑफ चाइना वो भी बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन क्रॉनिकल ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए थी। हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी। हमारा नौजवान अगर पाकिस्तान की तारीख मालूम करना चाहता है और साल बाय साल, माह बा माह, वक्त बाय वक्त यानी टाइम बाय डेट वो कैसे मालूम कर सकता है? तो इसके लिए अकील अब्बास जाफ़री ने नौजवान नस्ल के लिए एक बेहतरीन काम अंजाम दे दिया है जो कि मार्केट में शाया हो चुका है। इस काम का आगाज़ अकील अब्बास जाफ़री साहब ने 1990 से आगाज़ किया और अब तक जारी है। मैंने मेरा शर्फ है कि मैंने इनका एक इंटरव्यू भी लिया था। मैंने इनसे पूछा कि यार ये किताब आपने लिखी है, किताब तरतीब दी है, इस पे आपने क्या क्या किया है, मतलब आप सारा दिन अखबार ही पढ़ते रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने 1947 से लेकर आज तक यानी कि 2020 की बात है कि आज तक के तमाम अखबारात पढ़े हैं, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, उसको एक जगह कंपाइल करके रखा हुआ है। अच्छा दूसरी बात यह है कि जब अकील अब्बास जाफ़री साहब ने इस किताब का आगाज़ किया, इस किताब को कंपाइल करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली 1947 से बात हो रही है, अगस्त से बात हो रही है, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद अब 1990 से आगाज़ किया था। अब वो पुराने रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली वो पुराने रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट की लाइब्रेरियों में मिलेंगे जहाँ पे आपका जाना नामुमकिन ही है। अगर आपके पास सिफारिश भी हो तो बहुत सारे मसले मसाइल थे, लेकिन इसके ऊपर जब एक इंसान अज़म कर लेता है कि मुझे ये काम करना है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा इस किताब के ऊपर आ जाते हैं। तो इस किताब के अंदर अच्छा पाकिस्तान की तारीख क्या है? धमाके, टारगेट किलिंग, आमरीत, फितना और फसाद, दंगे फसाद, यही है। तो इस किताब की खास बात यह है कि इन सारी गलाजतों के साथ साथ बहुत माजरत के ये मजबूरी है पाकिस्तान के ऊपर ये नाफिज किया गया है।
اس کتاب کو پڑھ کے انسان نا امید بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ واقعات ایسے ہیں کہ فرض کریں کہ میں نے پہلا واقعہ میں نے نکالا تو وہ تھا بام بلاسٹ کا. اچھا وہ بام بلاسٹ ایسے فرض کریں 1990 کا واقعہ نہیں، 2000 کا واقعہ تھا. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا سوسائڈ بام اٹیک تھا جو کہ ایک خاتون نے کیا تھا، ایک عورت نے. تو عورت کو صنف آہن ایک تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ تو عورت کو صنف آہن کہا جاتا ہے، تو عورتوں کو صنف آہن نہ سمجھے. اگر یہ غصے میں آئی تو ہاں صنف نازک، ہاں سوری نہ سمجھا جائے. تو اگر یہ غصے میں آئی اور پھٹنے میں آئی تو خود بھی پھٹے گی، آپ کو بھی پھاڑ دے گی. تو یہ بہت مذاق کیا جملہ تھا، بہت مزہ. لیکن کراچی میں جو ہے کیا چیز جی ہو گیا. اچھا تو ہلکا نہیں لیجیے گا، بہت خطرناک ہے یہ. اچھا اب جیسے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا میں اسکول میں تھا اور اسکول نوائے وقت کے 4 بنگلے چھوڑ کے پیچھے ہی تھا. تو اب میں واپس پرانی میموری میں چلا گیا کہ کس طریقے سے شعلے آسمان میں اڑ رہے تھے اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی اور ہمارے اسکول میں بھگدڑ مچ گئی کہ چلو اسکول بند کرو، ہنگامے ہونے والے ہیں، ہڑتال ہونے والی ہے. اچھا یہ تمام چیزیں آبویسلی پاکستان کا حصہ ہے مجبوری کے ساتھ ساتھ، لیکن عقیل عباس جعفری صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہی نہیں ڈالا اس کتاب کے اندر. اس کتاب کے اندر ایڈورٹائزمنٹ، کہ وہ لکس سوپ کے ایڈورٹائزمنٹ کی تصویریں موجود ہے کہ میری خوبصورتی کا راز ہے لکس سوپ، اور وہ تصویر کے اندر ہے. تو آپ سوچیں گے وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ، آپ سوچیں کہ کیا ہوگا اس زمانے میں، وہ چیز بھی. پھر اسپورٹس، پھر فلمز، پھر اس کے بعد اس زمانے کی یعنی کہ ادبی تحریریں، ادبی کتابیں، یعنی کون کون سی کتابیں شائع ہوئی، کون کون سے لوگ، بڑے بڑے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، پاکستان میں کون کون سی ترقی کے کام ہوئے، سارے ایونٹ اس کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر گینیز ورلڈ ریکارڈز کے اندر جو پاکستانی تھے جن کو گینیز ورلڈ ریکارڈ اور اولمپکس کے انعامات ملے تھے ان کا بھی ریکارڈز موجود ہے. اچھا صرف یہی نہیں، اس کتاب کے اندر تصویریں بھی موجود ہے. تصویریں دیکھیں، اخبار کی کٹنگ سے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، تصویریں مل جائیں گی، لیکن وہ تصویریں اتنی اچھی نہیں ہوگی. تو تصویریں بھی جمع کرنا بھی بہت مشکل کام تھا، جس کو وہی تنہا عقیل عباس جعفری صاحب نے انجام دیا. تو اچھا صرف یہی کتاب نہیں ہے، صرف ان کی ایسی ضخیم 2-3 اور کتابیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ 20ویں صدی سال بائی سال، وہ بھی انشاءاللہ کسی اور نشست کے اندر اس کتاب کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. پاکستان کے سیاسی وڈیرے اور بھی ابھی بھی ریسنٹلی ان کی ایک اور کتاب کراچی کے آزاداری کے حوالے سے جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. تو کتابوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، تھما نہیں ہے، یہ جاری ہے اور ساری ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ عقیل عباس جعفری کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مفصل تعارف کیا کریکل کا. اب میں چاہوں گا جاوید احمد جاٹ صاحب جو روح رواں وہ عقیل عباس جعفری کی کتاب کو جو ان کی زیر مطالعہ دے. السلام علیکم جی، میرا نام جاوید احمد ہے اور کاظم کی اتنی لاؤڈ اور پرجوش تعارف کے بعد میں بڑا مزید اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کر رہا ہوں. لیکن کتاب میرے ہاتھ میں بہت اچھی ہے. اس کتاب کا نام ہے پاکستان کا قومی ترانہ، کیا حقیقت کیا افسانہ. اور میں مختصر بات کروں گا، چاہوں گا کہ لوگ اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں تاکہ آگاہی ہو. ایک نام نہاد انٹرویو پروفیسر جگن ناتھ کا شائع ہوا تھا اور اس انٹرویو کے بعد یہ ایک کنٹروورسی پھیلی تھی کہ پاکستان کا جو ابتدائی قومی ترانہ ہے وہ حفیظ جالندھری صاحب کا لکھا ہوا ہے یا پروفیسر جگن ناتھ کا لکھا ہوا ہے. تو اس چیز کو بڑی مفصل انداز میں اس کتاب میں انہوں نے کلیئر کیا ہے مکمل دلائل کے ساتھ. اور وہی بات آ جاتی ہے جو بھی عزمی بھائی نے بتایا کہ تحقیق، تو یہ بھی بڑا تحقیق کا کام ہے. اور مختلف ہم فیس بک کے گروپس میں خاص طور پہ جب کوئی ایونٹ آتا ہے قومی 23 مارچ کا یا سپٹمبر کا، تو یہ بحث ہر بار چھڑ جاتی ہے کہ ترانے کے خالق کون ہے. تو اس کا بھرپور جواب اس کتاب میں دیا. اس میں سے میں مختصراً ایک پیرا پڑھوں گا کہ دراصل حفیظ جالندھی صاحب نے سید ہاشم رضا صاحب کے نام ایک تحریر لکھی تھی، اس کے حوالے سے ہے. پاکستان کے ممتاز سول سرونٹ سید ہاشم رضا نے اپنی کتاب
ہماری منزل میں پاکستان کے قومی ترانے کی تشکیل کے آخری مراحل پر روشنی ڈالی ہے۔ ان دنوں وہ وزارت اطلاعات و نشریات و جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے اور قومی ترانہ کمیٹی کے کنوینر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ترانے کی منظوری کے آخری مرحلے میں صرف 2 حریف میدان میں رہ گئے تھے، زید بخاری اور حفیظ جالندھری۔ زید بخاری ان دنوں کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ کے عہدے پر فائز تھے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ دونوں ترانوں کو چاگلا کی دھن سے ہم آہنگ کر کے کابینہ کے اجلاس میں پیش کریں۔ اس وقت وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی صدارت میں جب یہ اجلاس شروع ہوا تو میں نے یعنی کہ ہاشم رضا صاحب نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ حفیظ جالندھری ان سے چند گھنٹے قبل ملے تھے اور انہوں نے شکایت کی ہے کہ ان کا لکھا ہوا ترانہ ایک خراب گلوکار کی آواز میں ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ بخاری صاحب نے اپنا ترانہ ریڈیو پاکستان کے بہترین گلوکار کی آواز میں ریکارڈ کروایا ہے۔ میں نے کابینہ کے شرکاء سے درخواست کی کہ وہ دونوں ترانے سنتے وقت حفیظ صاحب کے تحفظات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ سید ہاشم رضا نے مزید لکھا ہے کہ کابینہ نے دونوں ترانے سنے مگر انہیں حفیظ جالندھری کی شکایت میں کوئی وزن نظر نہیں آیا۔ دونوں ترانوں کو سننے کے بعد کابینہ ایک مرتبہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ کو بخاری صاحب کا لکھا ہوا ترانہ بہتر محسوس ہوا اور کچھ کو حفیظ جالندھری کا۔ ایسے میں وزیر اعظم نے ایک اچھوتی تجویز پیش کی اور کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک بند بخاری صاحب کے لکھے ہوئے ترانے سے اور 2 بند حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے ترانے سے لے کے ایک نیا ترانہ بنایا جائے۔ سید ہاشم رضا لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ایسا اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ دونوں شاعر اس تجویز کو قبول کر لیں۔ دونوں شعراء سے رابطے کرنے کی ذمہ داری سید ہاشم رضا کو سونپی گئی مگر دونوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ سید ہاشم رضا کہتے ہیں کہ اگلے اجلاس میں نے کابینہ کو دونوں شعراء کے فیصلے سے مطلع کیا، جس کے بعد کابینہ نے متفقہ طور پر حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے ترانے کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا۔ اس سلسلے میں سید ہاشم رضا اور حفیظ جالندھری کے درمیان جو مراسلت ہوئی وہ بڑی اہمیت اور دلچسپی کی حامل ہے۔ یہ مراسلت نیچے ڈاکومنٹیشن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی اور نیچے موجود ہے، تو اس میں پورا یہ تفصیل کے ساتھ اس خط کی لکھا ہوا ہے اور وہ 5-6 صفحوں کا ہے۔ تو بہرحال مجموعی طور پہ بڑی تحقیقی کتاب ہے اور میرے خیال میں آپ سب کو پڑھنی چاہیے، آسانی سے اردو بازار میں دستیاب ہے۔ بہت شکریہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے بچے بہت سارے سوال کرتے ہیں اسکول سے آ کے، تو جب بچے آ کے اسکول سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں ترانے کے حوالے سے، تو ہمارے گھر میں یہ ہوگی تب ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے۔ اس میں ہر چیز کی انفارمیشن ہے، کن کن سنگرز نے پہلی بار اس کو گایا تھا، ان کے بارے میں بھی تمام تر معلومات ہے، تو یہ کتاب ورتھ ریڈنگ ہے۔ ایسے ہیں عقیل عباس جعفری، یہ کراچی میں اور کراچی ان میں بستا ہے۔ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں، سیانے کوئی بھی شوق بالمول نہیں پالتے۔ کبوتر، طوطے، مرغیاں، کتے، بلیاں پالتے ہیں اور ان سے 4 پیسے کماتے ہیں۔ فالتو سے کچھ ہاتھ نہ آئے تو اسے فالتو کہتے ہیں۔ فی زمانہ کتابوں کی اشاعت بھی فالتو کے کھانے میں آتی ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، کچھ لوگ ساری زندگی اپنی پروموشن میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی جائز تعریف و توصیف کرنے کا کہو تو زبان پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کرنی پڑ جائے تو چھالے پڑ جاتے ہیں۔ چہ جائے کہ ان کی کتابیں شائع کی جائیں۔ خیر سے یہ دونوں خرابیاں محقق، شاعر، ادیب، ناشر اور پتہ نہیں کیا کیا کے حامل عقیل عباس جعفری میں بدرجائے عتم بلکہ بدرجائے کٹم پائی جاتی ہیں۔ اب کوئی عقیل عباس جعفری سے پوچھے کہ بندہ خدا اپنے ڈھنڈورچی بنو، اپنا مال بیچو، یہ دوسروں کو کھود کھود کے نکالنے میں کیوں لگ گئے؟ اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، اچھی نسل لکھ لیتے ہو، شاعری میں اچھی برمحل زرخیز زمینیں نکال لیتے ہو، کسی دوسرے کی زمین پر چائنا کٹنگ نہیں کرتے، نامعلوم افراد لکھتے ہو تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس نے لکھا ہے۔ اسمبلی میں تذکرہ ہوتا ہے، شہرت کی اسمبلی لائن میں آ جاتے ہو۔ ان زمینوں پر ہل چلاؤ، الفاظ کے بیج بو اور 12 مہینے کاشتکاری کر کے منافع کی فصل پاؤ۔ کیوں تحقیق کے گورکھ دھندے میں پڑے ہو، پرانی کتابیں ڈھونڈتے پھرتے ہو، کاہے اتنا کشت و گشت اٹھاتے ہو؟ آپ کچھ بھی کر لیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے کہ سننے والے بھی نہیں۔ کرونک پیشنٹ ہیں اور اب اس عمر میں ان کے علاج بھی ممکن نہیں۔ عقیل عباس جعفری کی عقیلیت کوئی نئی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اس مرض کے جراثیم ان میں پیدائشی تھے۔ گھر والوں نے چھوٹ پن میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے تو ان کو لگوائے ہوں گے، بازو پر 2-4 نشانات بھی ہوں گے،
مگر اس مرض کے ٹیکے نہ تو اس وقت دستیاب تھے اور نہ اب ہے۔ پہلے یہ معلومات عامہ کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ اصل میں دوسروں سے متعلق جانکاری دینے کے کاری مرض کا آغاز تھا۔ یہ مرض کیونکہ بڑا ڈھکا چھپا ہوتا ہے، اس لیے مریض خود بھی لا علم ہوتا ہے اور معلومات کا خزانہ جمع کر کے بڑے مزے میں ہوتا ہے، بلکہ سیدھی بات ہے، نشے میں ہوتا ہے، جو اندر ہی اندر سرائیت کرتا چلا جاتا ہے۔ گھر والوں کو جب ان کی کتاب حسن طبیعت کا اندازہ ہوا تو طبیبوں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا لیے اور ایک ہی بات کہی، دوا تو چھوڑیں، اب جراحت سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ دعا تعویذ والوں کے پاس لے گئے تو انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہم پڑھنے لکھنے والوں کے لیے نہ تو کوئی تعویذ لکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی پڑھائی کرتے ہیں۔ معلومات عامہ کے چکر میں انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں بھی بڑے بڑے ہاتھ دکھانے والے موجود ہیں، مگر یہ معلومات عامہ کے میدان میں بعد میں کھلاڑی سے ایک دن اوپننگ بیٹسمین بن گئے۔ دماغ کے پاوڑے سے کام نہ چلا تو تحقیق کی کرسی سے یہ معلوم کرتے رہے کہ کون کب کہاں اور کیوں پیدا ہوا، کیوں اور کیسے مرا۔ یہ آخری الفاظ کس کے تھے؟ پتہ نہیں کیا کیا اور کس کس کو کھود کر نکالتے رہے۔ بیچلرز آف آرکیٹیکچر بن گئے تھے، اچھی جگہ ملازمت کرتے، مگر یہ لگ گئے اردو زبان کی لفظیات اور ساختیات میں۔ مٹی کا اثر تو آنا تھا۔ پرکھوں نے عرب سے ہجرت کر کے مختلف زمان و مکان طے کر کے آگرے کو مستقر بنایا تھا، جہاں کے اسد اللہ خان غالب تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ دو نسلوں سے عقیل عباس جعفری کے بڑے بلرام پور جا بسے تھے، جہاں کے علی صدہ جعفری مشہور ہیں۔ عقیل عباس جعفری تو خیر پکے کراچی والے ہیں، اس لیے لکھنے لکھانے کا عارضہ عارضی نہیں، ثبوت کے طور پر ایم.اے. جرنلزم بھی کر بیٹھے۔ معلومات عامہ میں جو گل کھلانے تھے وہ کھلا دیے۔ اسلام آباد پہنچے تو اور کھل اٹھے۔ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے سیاسی وڈیرے لکھ کر ہلچل مچا دی اور ملکی سیاست میں سیاسی وڈیرے کی اصطلاح بھی متعارف کرا دی۔ کوئی شبہ نہیں کہ اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے یہ کام بہت ٹھوک بجا کر کیا ہے۔ یہ کتاب معلوماتی اور تہلکہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ وزن میں بھی اتنی ہے کہ آپ بآسانی دیوار میں کیل ٹھوک دیں۔ ویسے جہاں جہاں عقیل عباس جعفری کو یہ کیل ٹھوکنی تھی وہ انہوں نے وہاں ٹھونک دی ہے۔ عقیل عباس جعفری کا دل نہیں بھرا تو پاکستان کی ناکام سازشیں اور پاکستان کی انتخابی سیاست کے نام سے 2 کتابوں کے مالک و مختار بن گئے۔ چین سے بیٹھنے والے کہاں کے تھے؟ بین الاقوامی معیار کے مطابق پاکستان کرونیکل کا آغاز کر بیٹھے جو انوز جاری ہے۔ پہلے عرض کیا کہ بچپن سے کرونک ہیں، تو پر اس جان جوخم کے کام میں ان کے علاوہ کون ہاتھ ڈالتا؟ عقیل عباس جعفری بہت حلیم الطبع قسم کے آدمی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بریانی المزاج بھی ہیں۔ مزاج میں آج بھی جو چٹپٹا چلبلا پن ہے، بڑا مرچیلا جملہ لگاتے ہیں کہ بندے کے دماغ میں سی ہونے لگتی ہے۔ اس عمر میں بھی جملہ پھینکتے ہیں تو چشمے کے پیچھے طنز و مزاح کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے پرآشوب دور میں بھی کتاب گردی کے شوق سے باز نہ آئے۔ کون سی ایسی پرانی کتابوں کا ٹھیا ہے، بازار ہے جو ان کے قدموں کی چاپ سے واقف نہ ہو؟ میں تو انہیں پرانی کتابوں کا ابن بطوطہ کہتا ہوں۔ پرانی کتابوں کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے آج کل کے بچے زنگر برگر کو دیکھتے ہیں۔ ساتھ میں 1-2 پرانے سوینئرز مل جائیں تو سمجھیں فرینچ فرائز بھی ہاتھ لگ گئے۔ ایک دن کہنے لگے، میں کتاب کو نہیں ڈھونڈتا، کتاب مجھے ڈھونڈ لیتی ہے۔ پرانی کتابوں کے بازار جاؤں تو کتاب فروشوں کے چہرے دیکھ کر دلی کے میر یاد آ جاتے ہیں۔ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے او 4 کتاباں والے۔ میں نے کہا میری دعا ہے کہ معاملہ کتاب سے کتابی چہروں تک نہ پہنچے۔ تو ہنس کر بولے، آپ کو پتہ ہی ہے میں وہ پرانی کتابیں ڈھونڈتا ہوں جن کا کوئی کور ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی ہوشیاری ہے، کیونکہ اگر معاملہ انکور ہو جائے تو گھر میں حالات کی ریکوری مشکل ہو جائے گی۔ کون سی لائبریری ہے، کون سا آرکائیو سیکشن ہے کہ جس کے کونے خدروں میں یہ نہ گھسے ہوں، جہاں ان کی تحقیق و جستجو نے ڈیرے نہ ڈالے ہوں۔ دسمبر 2016 سے دسمبر 2019 تک اردو لغت بورڈ کے مدیر اعلیٰ رہے۔ اب اپنا پبلشنگ کا ادارہ
ورثہ کھولے بیٹھے ہیں، ورنہ ہمارے ملک میں تو لوگ ورثہ کھو دے بیٹھے۔ عقیل عباس جعفری کی تازہ واردات پاکستان کی اردو فلمی صنعت پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔ ممکن ہے فلمستان کلینک کھل بیٹھے، آئیں کچھ متوقع مریض اور ان کے مجرب نسخوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ خاتون مریض: ڈاکٹر صاحب مجھے سانس لینے میں شدید تکلیف کا سامنا ہے، سانس بھی بہت پریشان ہے۔ عقیل عباس جعفری: بی بی علاج بہت سادہ اور آسان ہے، 3 دن 3 وقت نشو کی پوری فلم دیکھنی ہے، دروازہ بند کر کے۔ کوئی کتنا چلائے دھمکائے دروازہ نہیں کھولنا۔ خاص طور پر فلم کے وہ سین دیکھنے ہوں گے جب ہیرو نشو کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہ گہری گہری سانسیں لیتی ہے۔ آپ بھی یہ مشق کریں، 3 دن کے اندر اندر آپ کی سانس بحال اور سانس کی سانس اکھڑ جائے گی۔ مریض: مجھے مستقل قبض کی شکایت ہے، حالات کب تک بہتر ہوں گے؟ کب تک بہاؤ میں روانی آئے گی؟ عقیل عباس جعفری: آپ کھانے کے فوراً بعد اداکار انجمن کے کھیت میں فلمایا گیا ڈانس دیکھیں اور وہی اسٹیپ بھی لیں۔ کوشش کریں کہ سلطان رائی اس میں نہ ہو، ورنہ حالات قبض بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ حالات قبض بھی باہر۔ مریض: میری آواز نہیں نکلتی بیوی کے سامنے۔ عقیل عباس جعفری: اس کا تعلق گلے سے نہیں ہے، کہیں اور سے ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کسی سنیاسی بابا سے رابطہ کر لیں۔ اگر کسی ستیانسی بابا سے مل لیے تو الگ سے آواز نہیں، گھر سے جنازہ نکلے گا۔ عقیل عباس جعفری بالکل بھی سیلفش نہیں ہے، جو چاہے ان کے ساتھ سیلفی بنوا لے اور فیس بک پر اپلوڈ کر دے۔ عقیل عباس جعفری بہت سادہ مزاج ہے، لیکن کوئی بات خلاف مزاج و اصول ہو جائے تو خان صاحب بن جاتے ہیں۔ سب سے اتنی سادگی سے ملتے ہیں کہ عام آدمی کا گمان ہوتا ہے، اور یہی ایک خاص آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ مختار صدیقی کے مشہور شعر کا یہ پہلا مصرع یاد آ رہا ہے: نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ ادب شناس کی انتظامیہ اور شرکا خانہ فرہنگ کی ادب دوستی اور اس محفل کے انعقاد پر انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔